بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ کو کرٹیکل سٹڈیز آف حدیث لٹریچر کی اس نشست میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے پچھلی نشست میں حضرت ابو بکر کے زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دیا ہوا قرآن تھا، یا آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو ہمارے ہاں اہل علم ہیں جنہوں نے اس پوری تاریخ کو مرتب کرنا چاہا، تو انہوں نے اس کو اس طرح سے ویو کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دیا ہوا قرآن تھا وہ لکھی ہوئی شکل میں ایک کمپلیٹ والیوم میں ہمارے سامنے نہیں تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رخصت ہو جانے کے بعد بھی یہ عمل شروع نہیں ہوا، بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ جنگ یمامہ ہوئی، اور اس جنگ کے اندر بہت سارے مسلمان حفاظ شہید ہو گئے، اور ان کی شہادت کے نتیجے میں حضرت عمر کو یہ خیال آیا کہ اگر اس طرح سے حفاظ شہید ہوتے چلے گئے تو پھر قرآن مجید کا بہت سارا حصہ جو حفاظ کو یاد ہے وہ ضائع ہو جائے گا۔ تو وہ حضرت ابو بکر کے پاس آتے ہیں اور ان کو یہ مشورہ دیتے ہیں کہ قرآن مجید کو آپ ایک جلد میں جمع کر لیجئے، اور حضرت ابو بکر بہت ہیزیٹنسی کے بعد، بہت پس و پیش کے بعد اس تجویز کو اختیار کر لیتے ہیں، اور وہ حضرت زید بن ثابت کی ڈیوٹی لگاتے ہیں کہ وہ قرآن مجید کو مختلف جگہوں پہ جو لکھا ہوا ہے اور لوگوں کو یاد ہے اس کو ایک جگہ پہ جلد بند کر کے ان ون والیوم اس کو لے آئیں۔ سو اٹ از سیڈ کہ ایک جو آفیشیل کاپی تھی قرآن مجید کی، وہ حضرت ابو بکر کے دور میں آفٹر دس بیٹل آف یمامہ اٹ ایکچولی گاٹ کمپائلڈ، اور پھر یہی وہ کاپی ہے جس کو حضرت ابو بکر نے اپون ہز ڈیتھ ہی گیو ٹو دا نیکسٹ کیلف وچ از حضرت عمر۔ اور حضرت عمر کی جب دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آیا تو پھر انہوں نے اس کاپی کو حضرت حفصہ جو ان کی بیٹی تھی ان کو دے دیا۔ یہ یہاں پہ بات پہنچی تھی، اور جو بخاری میں روایت ہے وہ یہاں مکمل ہو جاتی ہے۔ ظاہر اس میں ایک تفصیل یہ بھی ہے کہ حضرت زید بن ثابت جب قرآن مجید کو کمپائل کر رہے تھے تو ان کو قرآن مجید کی ایک آیت نہیں ملی سوائے ایک شخص کے، جو خزیمہ بن ثابت ہیں یا ابو خزیمہ ہیں، یا بعض لوگوں کو شک ہوا ہے، بعض لوگوں نے ایک تیسرا نام بھی پیش کیا ہے، حارث بن خزیمہ۔ تو یہ ایک سوال تھا جو ہمارے ہاں پچھلے دفعہ زیر بحث لے کے آئے کہ کیا واقعی حضرت ابو بکر کے زمانے میں پہلی آفیشیل کاپی تیار کی گئی؟ تو اس روایت کو ہم نے بہت تفصیل سے دیکھا تھا، اور یہ حدیث کو سمجھنے کے جو پرنسپلز ہیں ان کو جب اپلائی کر کے دیکھا گیا تو یہ محسوس ہوا کہ درایت کے لحاظ سے بھی، درایت کا کیا مطلب ہے؟ جو ٹیکسٹ آف دا نیریٹو ہے اس کو ہم درایت، یعنی اس پر جو تنقید ہوتی ہے اس کو درایت کہتے ہیں۔ یعنی آپ جو ٹیکسچول کرٹیسزم ہوتا ہے اس کا جو ٹیکسٹ پر کرٹیسزم ہے اس کو ہم درایت کہتے ہیں، اور جو چین آف نریشن ہوتی ہے اس پہ جو کرٹیسزم ہے اس کو ہم اسناد پر تنقید یا روایت پر تنقید کہتے ہیں۔ تو یہ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ درایت کے لحاظ سے بھی اور روایت کے لحاظ سے بھی یہ جو حدیث ہے جو اصل میں تو اثر ہے، یعنی اس کو بیان کرنے والے حضرت زید بن ثابت ہیں، ظاہر ہے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ذرا سا بھی تذکرہ نہیں ہے، دور کا بھی تذکرہ نہیں ہے، یہ خلفائے راشدین کے زمانے کا اثر ہے، اور اسی وجہ سے یہ زید بن ثابت جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے، اگرچہ وہ بہت ینگ صحابی تھے، لیکن اس کا ہمیں معلوم ہے کہ حضرت ابو بکر کے زمانے میں، حضرت عمر کے زمانے میں پھر انہوں نے یہ اس طریقے سے کام سر انجام دیا۔ تو یہ پھر سوال پیدا ہوا کہ اگر یہ روایت جو ہے یہ درست نہیں ہے، تو ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا تھا کہ دیکھیے اس روایت کے درست نہ ہونے سے اس لیے ہمیں فرق نہیں پڑتا کہ قرآن مجید کی تاریخ تو خود قرآن بیان کرتا ہے، اور چونکہ ہم انڈرسٹینڈنگ دا قرآن سیریز کو پہلے سے ہم ان آیات پہ گفتگو کر چکے ہیں، جہاں قرآن مجید نے اپنی تاریخ جو جمع و تدوین کی ہے، کمپائلیشن کی ہے، وہ بیان کی ہے، اور وہاں یہ صراحت کی ہے، وہاں پہ یہ سٹریس کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں قرآن مجید ایک کتاب کی شکل میں کمپائل ہو گیا ہوا تھا۔ کتاب سے مراد ضروری نہیں ہے کہ وہ جو آپ لکھ کر ایک جلد میں بند کر دیتے ہیں، بلکہ زمانے کے لحاظ سے ایک کمپلیٹ مجموعے کو ہم کتاب کہتے ہیں، وہ چاہے آپ کی میموری میں ہو، چاہے وہ لکھ کے ہو، یعنی یہ اس سے قطع نظر ہے، یعنی اس کا تعلق کہ وہ کتاب کا فارمیٹ کیا ہوگا، اس کا تعلق زمانے سے ہے۔ جیسے آج کل کے زمانے میں ایک کتاب جو سافٹ کاپی ہے اس کو بھی ہم کتاب کہہ لیتے ہیں، حالانکہ وہ فزیکلی ایکسیس نہیں کر رہی ہوتی۔ تو بالکل ایسے ہی لفظ کتاب کی جو ڈینوٹیشن ہے، اس کا جو مطلب ہے وہ ہے ایک مرتب شدہ چیز،
یہ بات کہ وہ مرتب شدہ چیز کاغذ پہ ہو یا وہ کمپیوٹر پہ ہو یا وہ حافظے میں ہو، یہ اس کی کانوٹیشنز ہیں، یعنی اس کی مراد ہے، اس کی واٹ اٹ امپلائز. تو جو فرق ڈینوٹیشن کا اور کانوٹیشن کا ہے، ڈینوٹیشن کا مطلب ہوتا ہے دی ایگزیکٹ میننگ، اور کانوٹیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس پرٹیکولر ڈینوٹیشن کی ایک خاص دور میں کیا مستاق ہے، کیا کانوٹیشن ہے، کیا اس کی شکل ہے. سو یہ ہم نے دیکھا تھا کہ قرآن مجید نے اپنے بارے میں یہ گفتگو کی، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں کمپائل ہو گیا ہوا تھا ان دا فارم آف ایگزسٹڈ ان دا لیونگ ٹریڈیشن آف دی مسلمس اینڈ اٹ از ٹرانسفرڈ ٹو دیم. اس کی کوئی ضرورت نہیں پیش آئی کہ پہلی مرتبہ کوئی سرکاری نسخہ تیار کیا جاتا حضرت ابوبکر کے زمانے میں، جیسا کہ اس روایت میں بیان کیا ہے. یہ بھی میں نے عرض کرنے کی کوشش کی تھی کہ جو زیادہ سے زیادہ بات اس روایت میں، اگرچہ بہت سارے سکم ہیں لیکن تاہم بعض اور روایتیں ہمیں ملتی ہیں جو حضرت ابوبکر کے حوالے سے بتاتی ہیں کہ انہوں نے قرآن مجید کو جمع کیا یا اس کو مدون کیا. تو ان کو سامنے رکھتے ہوئے ہم زیادہ سے زیادہ جو نتیجہ نکال سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک اپنی ذاتی ریڈنگ کے لیے، جیسے کہ ہر صحابی نے یہ کام کیا ہوا تھا کہ اپنی پرسنل ریڈنگ کے لیے ایک مصحف کو اپنے پاس رکھا ہوا تھا. اینڈ اٹ واز آلسو singular honor for people to have a written copy of the Quran، کیونکہ اس زمانے میں لکھنا ایک بہت مطلب ایسا نہیں ہے کہ لکھا نہیں جاتا تھا، لیکن زیادہ تر لوگ چونکہ میموری پر لحاظ کرتے تھے، لہٰذا لکھنے کی کوئی چیز جو ہوتی تھی that was over and above and it would be thought of as a very coveted thing. تو انہوں نے اپنے لیے پرسنلی لکھوایا. تو یہ پورا افسانہ ہے جو اس روایت میں بیان ہوا ہے کہ پہلی مرتبہ قرآن حضرت ابوبکر نے جمع کیا، اور پھر اس جمع کے دوران آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ وہ آیت کا معاملہ تھا کہ وہ آیت نہیں مل رہی، اور مزید ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ اس میں جو آلٹرنیٹیو اکاؤنٹس آف کلیکشن ہیں وہ بھی بالکل مختلف بات کر رہے ہیں. کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ پہلی مرتبہ ابوبکر نے رضی اللہ عنہ نے جمع کیا قرآن مجید کو ایک جلد میں. بعض روایتیں یہی کام حضرت عمر کی طرف منسوب کر رہی ہیں، اور کچھ روایتیں جیسے ہم آج دیکھیں گے وہ حضرت عثمان کی طرف منسوب کر رہی ہیں. کچھ اور روایتیں ہیں جو کہہ رہی ہیں نہیں حضرت علی نے سب سے پہلے قرآن مرتب کیا، وہ بھی روایتیں ہم آئندہ دیکھیں گے. تو یہ تضاد الگ سے موجود تھا. پھر ہم نے یہ دیکھا تھا کہ the manner in which this narrative has been transmitted is so weak and is so کہتے ہیں نا کہ اس کا جو فاؤنڈیشن ہے وہ لیک کر رہی ہے. کہ اتنا بڑا ایونٹ کہ قرآن کلیکٹ کیا جا رہا ہے اور اس کو ایک آدمی رپورٹ کر رہا ہے، اور اس کے بعد بھی پھر ایک آدمی رپورٹ کر رہا ہے، اور تیسرے ٹیئر میں بھی ایک ہی آدمی رپورٹ کر رہا ہے. تو یہ کتنی بعید سی بات ہے. اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا تھا خواتین حضرات کہ انہی روایات کے اندر یہ بھی ہے کہ قرآن کی جو کلیکشن ہے اس کے لیے حضرت ابوبکر نے طریقہ اختیار کیا تھا اور سجیسٹ کیا تھا زید بن ثابت کو اور حضرت عمر کو. وہ یہ تھا کہ آپ دو گواہوں کی موجودگی میں، جب بھی دو گواہ موجود ہوں کسی آیت کے بارے میں اور وہ کہہ دیں کہ یہ آیت ہے تو آپ اس کو ایکسیپٹ کر لیں. تو ظاہر ہے یہ بھی ایک کویسچنیبل بات ہے کہ کیا قرآن مجید دو گواہوں کا محتاج ہے. اور پھر جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ بعض روایتوں میں اس طرح سے بھی بیان ہوا، اور وہ خاص طور سے بعد کے ادوار کی روایتیں ہیں. ابن ابی داؤد جو کہ ابو داؤد کے بیٹے ہیں، جو مشہور محدث ہیں، انہوں نے بھی وہ روایتیں وہ بیان کی. لیکن بہرحال چونکہ ہمارے ہاں جب یہ جمع کی روایت بیان کی جاتی ہے حضرت ابوبکر کی، اگرچہ مین روایت میں اس کا ذکر نہیں ہے کہ دو گواہوں کی موجودگی میں قرآن جمع کیا گیا تھا، لیکن ایک سیکنڈری روایات ہیں. چونکہ وہ سیکنڈری روایات اسی روایت کے تحت ان کو کوٹ کیا جاتا ہے، اس وجہ سے ان کو مینشن کرنا ضروری ہے کہ دو گواہوں کی موجودگی میں کیا گیا قرآن مجید، جو بالکل اس کانسیپٹ کے خلاف ہے جو ہم پڑھ چکے ہیں. یہ قرآن اس کا محتاج نہیں ہے کہ دو گواہوں کی تصدیق سے ثابت ہو. قرآن مجید تو ظاہر ہے کہ ہزاروں لوگوں نے، سینکڑوں لوگوں نے زبانی یاد کیا ہوا تھا اور اس کو منتقل کیا ہوا تھا. ان کے پاس نسخے تھے، وہ پڑھ رہے تھے، پڑھا رہے تھے، لکھ رہے تھے، لکھوا رہے تھے، یہ سارے کام ہو رہے تھے. یہاں تک ہم نے پچھلے سیشن میں بات کو پہنچا دیا تھا. اب چونکہ یہ ہسٹری آف دا قرآن یا تاریخ القرآن کی جو روایتیں ہم زیر بحث لا رہے ہیں تو اس میں کچھ سیکوینس بھی ہے جو ملحوظ رکھنا ضروری ہے. تو آپ یوں سمجھیے کہ حضرت ابوبکر کے بعد حضرت عمر کا زمانہ آتا ہے جو تقریباً 10 سے 11 سال کا ہے یا 12 سال کا ہے. اس میں آپ یہ دیکھیے گا کہ جمع القرآن کے حوالے سے یا قرآن کی کلیکشن کے حوالے سے یہ جو کلیکٹڈ قرآن تھا جو کہ حضرت ابوبکر کے زمانے میں کلیکٹ ہو گیا تھا، اس کا کوئی ذکر نہیں آتا کہ وہ کیا ہوا، سوائے بس یہ ذکر آتا ہے کہ جب حضرت عمر فوت ہونے لگے تو وہ قرآن انہوں نے جو حضرت ابوبکر سے حاصل کیا تھا ان کی وفات پہ، وہ آگے انہوں نے اپنی بیٹی کو تھما دیا بس. یعنی یہ بات کہ ان 10-12 سالوں میں جو حضرت عمر کا ایک سنہری دور تھا جس میں فتوحات غیر معمولی ہوئیں، اور جن کے بارے میں نے شاید آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ حضرت عمر نے یہ کام کیا کہ چونکہ سلطنت ایکسپینڈ کر رہی تھی، اٹ واز اسپریڈنگ ٹو آل پارٹس آف دا ورلڈ، اور بڑے بڑے ایمپائر جو تھے وہ بالکل ٹوٹ رہے تھے. تو
تو آپ نے قرآن ٹیچرز کو کمیشن کیا اور آپ نے باقاعدہ طور پہ بیت المال سے جو پبلک ٹریجری ہے اس سے ہی ایکچولی ہی پیڈ اسٹائپنڈس ٹو دیز قرآن ٹیچرز. انہوں نے کہا کہ آپ مختلف علاقوں میں جائیں, لوگوں کو قرآن پڑھائیں, یاد کروائیں, ان کو انسٹرکٹ کریں. تو یہ پورا کا پورا کام ان کے زمانے میں ہوا. لیکن یہ عجیب بات ہے کہ یہ بات ہمارے ہاں تاریخ میں تو بیان ہوتی ہے کہ یہ سب کچھ ہو رہا تھا, لیکن جو چیز بیان نہیں ہوتی خواتین و حضرات وہ یہ ہے کہ حضرت عمر کے زمانے میں پھر وہ قرآن ہوا کیا, اس قرآن مجید نے پھر کیا کردار ادا کیا, اس طرح کی کوئی تفصیل سامنے نہیں آتی. اب حضرت عثمان کا زمانہ آ جاتا ہے اور وہ زمانہ وہ ہے خواتین و حضرات جو ہم آج ڈسکس کریں گے. حضرت عثمان کے زمانے میں یہ ہوتا ہے کہ ان کے ایک جنرل ہیں حذیفہ ابن الیمان, از اے فیمس جنرل. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ جب واپس لوٹتے ہیں, ایکچولی وہ کہاں گئے ہوئے ہوتے ہیں, وہ سیریا اور عراق کے فرنٹ پہ وہ لڑ رہے ہوتے ہیں. اور اس زمانے میں یہ جو آرمیز ہیں سیرین اور عراقی آرمیز, they were fighting to conquer Armenia and Azerbaijan. یہ دو کنٹریز ہیں which are in Central Asia, they lie in Central Asia. اور اس سینٹرل ایشین ٹیریٹری کو کانکر کرنے کے لیے مسلم آرمیز کو بھیجا گیا تھا, اور یہ جو مسلم آرمیز تھیں یہ سیریا اور عراق سے گئی تھیں. تو حذیفہ بن الیمان جو ہیں وہ وہاں موجود تھے اور وہ وہ حضرت عثمان کے پاس واپس آتے ہیں زمانے میں, اور وہ کہتے ہیں کہ آپ فٹافٹ کچھ کریں کیونکہ ہو یہ رہا ہے کہ جو سیرین آرمی اور جو عراقی آرمی ہیں ان کے درمیان قرآن پڑھنے میں اختلاف پیدا ہو رہا ہے, اینڈ پیپل آر سیریسلی ڈفرنگ in reciting the Quran and something is going wrong. تو ایک زبردست قسم کا الارم انہوں نے he sounded in the ears of the Caliph عثمان, جس کے نتیجے میں حضرت عثمان بھی بہت پریشان ہوئے. اور یہ کہا جاتا ہے کہ پھر انہوں نے 4 بندوں کی ایک کمیٹی کو کانسٹیٹیوٹ کیا, جو حضرت حفصہ کے پاس قرآن تھا جو ابو بکر صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتا ہوا, حضرت عمر سے ہوتا ہوا ان کے پاس آیا تھا, وہ ان سے لیا, لے کے ان کی کاپیز کرائیں, اور کاپیز کرا کے انہوں نے اپنے امپائر میں بانٹ دیں. اور اس کے نتیجے میں ان کو محسوس ہوا کہ یہ جو اختلاف پیدا ہوا یہ ختم ہو جائے گا. اور اس موقع پہ بھی پھر یہ روایت آتی ہے کہ جیسے حضرت ابوبکر کے زمانے میں سورہ توبہ کی 2 آیتیں نہیں مل رہی تھیں, تو یہ کہا جاتا ہے کہ اس موقع پہ پھر حضرت حفصہ کے اس نسخے کو جب کاپی کیا گیا تو لوگوں نے کہا جی یہ اس نسخے میں تو ایک اور آیت جو ہے وہ اس وقت مسنگ ہے. اس وقت تو وہ مل گئی تھی اور وہ انسرٹ کر لی گئی تھی سورہ توبہ کی 2 آیتیں, لیکن once again when that مصحف was brought to be copied تو انہوں نے کہا جی کہ there is another verse missing and that is the verse of سورہ احزاب. وہ بھی ہم دیکھتے ہیں. تو میں اب چاہتا ہوں آپ کے سامنے کہ اس کا ٹیکسٹ بھی پڑھ دوں اور اس کے اوپر جو سوالات پیدا ہوتے ہیں وہ بھی بالترتیب آپ کے سامنے آ جائیں. تو آپ خواتین حضرات اس ٹیکسٹ کو دیکھ سکتے ہیں. میں جس کی جو عربک حصہ ہے جس کو skip that. تو یہ جو روایت ہے خواتین حضرات یہ انس بن مالک سے ہیں. انس بن مالک جو ہیں آپ کو پتہ ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص ہیں اور انہوں نے کافی لمبی عمر پائی, اور بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ was one of the last companions to have died. اور سن 93 یا 92 ہجری which is ظاہر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بہت بعد کا ٹائم ہے, اس وقت تک وہ زندہ رہے. تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک لمبا عرصہ انہوں نے کور کیا پوری خلافت راشدہ, اور پھر بنو امیہ کا ایک بڑا میجر پورشن ان کے سامنے گزرا. تو اب یہ دیکھیے دل تھام کے ان کی روایت کو سنیے. تو حذیفہ بن ابن یمان came to Usman and he had been fighting alongside the people of Syria and Iraq at the time of the conquest of Armenia and Azerbaijan, جو میں آپ کو بھی تفصیل سے بتا چکا ہوں. So their differences in the recitation of the Quran alarmed him. He said to Usman, O ruler of the Muslims, save this nation before they differ about the book of course, which refers to the Quran, as the Jews and Christians did before. So Usman sent a message to Hafsa. ظاہر ہے کہ جب وہ آئے اور انہوں نے کہا جی کہ آپ لوگوں کو معاملہ کیجئے, پکڑے ان کو, یہ تو آپس میں اس طرح سے اختلاف کر رہے ہیں جہاں فوجیں لڑ رہی ہیں کہ جیسے یہود و نصارہ نے اپنی کتابوں میں اختلاف کیا, اور ظاہر ہے ان کے زمانے میں بہت زیادہ سر پٹفل ہوئی. تو حضرت عثمان بھی بڑے پریشان ہو گئے. انہوں نے کہا کہ اچھا میں حضرت حفصہ کو ایک پیغام بھیجتا ہوں کہ وہ جو صحیفہ آپ کے پاس تھا حضرت ابوبکر کا وہ آپ مجھے بھیجیں. تو روایت پھر یہی بیان کرتی ہے کہ وہ ان کو بھیجا گیا, اور یعنی بعض اور روایتیں تو یہ بیان کرتی ہیں کہ انہوں نے ہیزیٹنسی دکھائی. اس جو مین روایت میں تو یہ بات نہیں آتی, لیکن بعض سیکنڈری روایت بتاتی ہیں کہ حضرت حفصہ واز ناٹ ویری pleased to have been asked for this مصحف, and she actually bound عثمان on oath کہ آپ مجھے واپس کریں گے تو پھر میں آپ کو دوں گی. تو تب جا کے پھر حضرت عثمان نے وہ حاصل کیا ان سے. اچھا, اب جب ان کے پاس آ گیا تو جیسے یہ روایت کہتی ہے کہ عثمان then ordered زید ابن ثابت, عبداللہ ابن زبیر,
Sa'id ibn al-As and Abdurrahman ibn Haris to copy the Suhuf in Masahif. کہ وہ جو شیٹس تھی نا، صحف کا کیا مطلب ہے؟ صحیفے کی جمع ہے، صحیفہ کا مطلب ہے شیٹ. تو he ordered he actually formed a committee of these 4 people. حضرت عثمان نے کہا کہ بھئی زید، عبداللہ بن زبیر، سعید بن العاص اور عبد الرحمن ابن حارث ابن ہشام جو ہیں یہ ملیں، اور وہ جو مین ماسٹر کاپی ہے اس سے they should prepare copies. اور پھر اس حضرت عثمان نے ایک اور کام کیا، انہوں نے کہا کہ زید ابن ثابت تو انصار کے تعلق ہے، یہ انصاری ہیں، مدینے سے ان کا تعلق ہے، لیکن جو دوسرے 3 ہیں یہ قریشی ہیں. they are the people who belong to the Quraysh. تو ان سے کہا کہ in case you disagree with Zayd ibn Thabit on any point in the Quran, write it in the dialect of the Quraysh as the Quran has been revealed in the dialect of Quraysh. یعنی کیونکہ these 3 were people who belonged to the Quraysh and Zayd ibn Thabit didn't belong to the Quraysh, he belonged to the Ansar who lived in Medina. تو نے کہا there is a difference in writing down. یعنی writing down میں کیا ڈفرنس ہو سکتا ہے کہ اسکرپٹ میں کوئی فرق آ جائے، لفظ کے اندر کی پروننسیشن میں فرق آ جائے. تو انہوں نے حکم یہ دیا کہ زید کی بات کو اوور رول کر دینا، کیونکہ زید جو ہیں وہ قریشی نہیں ہیں، وہ انصاری ہیں. تو چونکہ قرآن قریش کے ڈائلیکٹ میں نازل ہوا تھا تو قریش کے ڈائلیکٹ میں لکھا جانا چاہیے. تو پھر روایت کیا کہتی ہے؟ so they did so and when they had copied the suhuf in masahif. یہ جو اب کہا ہے نا کہ صحیفوں کو مصاحف پہ کاپی کریں، تو صحیفے تو وہ جو شیٹس ہوتی ہیں نا، مصحف یہ ہوتا ہے کہ ان شیٹس کو آپ پھر یعنی تھوڑا سا سے کہتے ہیں نا کہ گلو لگا کے you stick them together، اور ایک تھوڑی سی جلد بندی بھی ہو جاتی ہے. تو اگرچہ کہا جاتا ہے کہ وہ بھی جو حضرت ابوبکر کے زمانے میں کیا گیا تھا that was also in the form of book، لیکن وہ بک کو بائنڈ نہیں کیا گیا تھا، جیسے ہوتا ہے نا کہ لوز شیٹس کو ایک کے اوپر ایک سٹیک کر دیا گیا. تو حضرت عثمان کے زمانے میں ان کو پہلے کاپیز بنائیں گئی ان کی، اور جو کاپی بنی پھر ان کو ایک لحاظ سے بائنڈ کر دیا گیا. اور پھر یہ روایت یہ تھی کہ عثمان ریٹرن دا صحف ٹو حفصہ. انہوں نے کیونکہ وعدہ کیا تھا کہ بھئی میں I'll return them to you, so that happened. پھر کیا کہتے ہیں کہ عثمان sent to every territory 1 copy of what they had copied and ordered that all other صحف and مصاحف be burnt. تو کیونکہ آپ دیکھیے نا جو روایت جہاں سے شروع ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ لوگوں کو پڑھنے میں اختلاف ہو رہا تھا، اور لوگ ایسی آیتیں پڑھ رہے تھے جس میں دوسرے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ کیسے پڑھ رہے ہیں. تو حضرت عثمان نے پہلے کیا کیا کہ ایک فریش قرآن لکھوائے حضرت حفصہ کے صحف سے، ان کو جلد بند کیا، مختلف اپنے علاقے میں پھیلا دیا، اور جو اس کے علاوہ صحیفے تھے اور جو قرآن جہاں لکھا ہوا تھا اس کے بارے میں حکم دیا کہ ان سب کو جلا دیا جائے، کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ صحیح لکھا گیا غلط لکھا گیا. تو این ماس ان کو کہا جاتا ہے کہ برن کر دیا گیا تھا. اب یہ درمیان میں خواتین حضرات ایک ابن شہاب زہری کا ایک درمیان میں ایک جملہ ہے جس کے بارے میں ہمیں یہ نہیں پتا کہ انہوں نے حاصل کس سے کیا، لیکن ہم اس کو کہتے ہیں کہ ان کی یہ ایک انزرشن ہے جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ خارجہ ابن زید ابن ثابت سے یہ نریٹ کرتے ہیں. خارجہ کون ہے؟ یہ زید کے بیٹے ہیں. اس روایت کے اندر انس بن مالک موجود نہیں ہے بظاہر، یعنی براہت جیسے آپ نے دیکھا نا کہ روایت میں تو اوپر انس ہیں پھر زہری ہیں، لیکن یہ جو درمیان میں ایک انزرشن ہے اس میں ابن شہاب نے یہ نہیں کہا کہ میں نے انس سے سنا ہے، بلکہ یہ کہا کہ اپنی طرف سے جہاں سے بھی انہوں نے انفارمیشن لی ڈیڈ ناٹ ڈسکلوز اٹ. تو انہوں نے کہا کہ خارجہ ابن زید جو ہیں انہوں نے اپنے باپ زید بن ثابت جو اصل روایت کے بھی مصنف ہیں، یعنی اس کے بھی نریٹر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے I did not find a verse from Surah Ahzab when we made copies of the Quran and I used to hear Allah's prophet reciting it. یعنی آپ کاپی ہم بنا رہے ہیں نا، تو جب ہم کاپیز بنا رہے ہیں تو پھر اس کاپی میں ہونا تو یہی چاہیے نا کہ اوریجنل کی کاپی جیسے کہ ہم نے بنائی تھی جب حضرت ابوبکر نے ان کو آرڈر کیا تھا تو ویسے ہم اس کو کر دیں. لیکن زید بن ثابت یہ کہتے ہیں کہ نہیں، مجھے تو سمجھ میں نہیں آئی کہ اس وقت تو ہم نے ٹھیک ہی کاپی بنا لی تھی، لیکن اب ہم جب یہ دیکھ رہے ہیں تو وہ ایک آیت نہیں مل رہی. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ظاہر ہے کہ اگر آپ نے اس وقت پورا قرآن لکھا تھا اور وہ اچھی طرح سے اس کو ظاہر پڑھ بھی لیا گیا ہوگا، تو کیا وہ کسی نے درمیان سے ایک آیت نکال دی، یا پھر وہ لکھا بھی شاید نہیں تھا اور آپ نے پراپرلی چیک نہیں کیا. ظاہر ہے یہ سوالات پیدا ہوتے ہیں. لیکن تاہم چلیں آگے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اینڈ وی سرچ فار اٹ، یعنی اب وہ جب آیت نہیں مل رہی تھی تو ہم نے تلاش کرنا شروع کر دیا. تو جب تلاش کیا تو خزیمہ بن ثابت یہ بھی ایک اور شخصیت ہے. آپ کو یاد ہوگا حضرت ابوبکر کے زمانے میں نے عرض کیا تھا نا کہ جو شخصیت جن کے پاس سے وہ سورہ توبہ کی 2 آیتیں نہیں مل رہی تھیں، ان کے بارے میں جو راوی ہیں ان کو شک ہے کہ وہ خزیمہ بن ثابت ہیں یا ابو خزیمہ ہیں. ابو خزیمہ الانصاری ایک اور شخصیت ہے اور خزیمہ بن ثابت ایک اور شخصیت ہے. لیکن یہاں جو روایت میں بیان ہوا ہے یہاں پہ شک نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نہیں، یہ کم سے کم سورہ احزاب کے بارے میں شک نہیں ہے.
سورہ توبہ کے بارے میں تو شک تھا کہ وچ آف دا ٹو واز ریسپانسبل، کہ جس کے پاس وہ دو آیتیں ملی. لیکن اس کیس میں خزیمہ بن ثابت از دا پرسن جن کو یہ آیت ملی کہ المؤمنین رجال صدقوا ما عہدوا اللہ علیہ، یعنی یہ سورہ احزاب کی آیت ہے، اور یہ جیسے آپ نے دیکھا کہ سورہ احزاب کی 23rd آیت ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ جب یہ بات ہمیں مل گئی کسی خزیمہ بن ثابت انصاری سے، we then inserted this verse at its place in its surah in the مصحف، جس سے صاف ظاہر ہو گیا کہ وہ لوگوں کو یاد تو تھا کہ سورہ احزاب میں ہونی چاہیے، لیکن لکھی بھی جب ان کو نہیں ملی ایک جگہ پہ اس قرآن مجید کے اندر، تو انہوں نے کہا کہ یار یہ تو بڑی گڑبڑ ہے کہ قرآن کے اندر وہ آیت ہمارے حافظے میں ہے لیکن موجود نہیں ہے. تو پھر جہاں انہوں نے کہا کہ بھئی یہ یہاں آتی ہے، کیونکہ 23 نمبر سورہ ہے تو 23 نمبر آیت ہے، تو 22 نمبر آیت کے بعد ہم اس کو لکھ دیں گے. تو دس از واٹ از نیریٹو فرام بخاری سیز، جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ روایت بخاری کے اندر موجود ہے، اور چونکہ بخاری کے متن کو سب سے امپورٹنٹ دی جاتی ہے تو ہم بیسکلی اس کو اسٹڈی کر رہے ہیں. اچھا، اس کے بعد یہ بات یہاں ختم نہیں ہوتی. تو بعض ایسے نیریٹیوز ہیں جیسے ترمذی میں، جو خود سنن ترمذی کتاب ہے، وہ ایک ایڈیشنل انفارمیشن آپ کو دیتی ہے، اور وہ یہ کہتی ہے کہ جب یہ لکھ رہے تھے نا مصاحف، تو ان کو ایک اسکرپٹ پہ اختلاف ہو گیا، ایک لفظ کو لکھنے کے طریقے پہ اختلاف ہو گیا، یعنی ایک لفظ کیسے لکھا جائے گا وہ اختلاف ہو گیا. اور وہ لفظ کیا تھا؟ التابوت. تابوت وہی جس کو آپ کفن، جس میں آپ جو کافن باکس ہوتا ہے اس کو آپ تابوت کہتے ہیں نا، یہ وہی تابوت ہے. اب یہ الفاظ سمجھ میں نہیں آئی. حضرت زید بن ثابت نے یہ کہا، جیسے کہ آپ آگے دیکھ رہے ہیں، کہ اصل میں اس کی جو املا ہے، اس کی جو پروننسیشن ہے، وہ کیا ہے؟ التابوہ، یعنی آگے تے نہیں آتی، ہے آتا ہے. لیکن وہ جو تینوں حضرات تھے انہوں نے کہا نہیں یہ تو تابوت ہے. تو اس پہ اب اختلاف رائے ہو گیا کہ بھئی تابوت لکھا جائے کہ تابوہ لکھا جائے. تو یہ کہا جاتا ہے کہ the matter was referred to عثمان، اور انہوں نے کہا کہ نہیں، چونکہ قریش کی زبان میں قرآن مجید اترا ہے اور قریش تو تابوت ہی بولتے ہیں، تو ہم تابوت ہی اس کو لکھیں گے. تو چنانچہ تابوت لکھا گیا. اور یہ ظاہر ہے کہ قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں جہاں پہ تابوت کا لفظ آتا ہے، آل موسیٰ و آل ہارون، آپ کو شاید یاد ہو، یا اگر یاد نہ ہو تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ قرآن مجید میں چند جگہوں پہ یہ لفظ آیا ہے. تو سب سے پہلی اس کی جو اکرنس ہے وہ سورہ بقرہ میں ہے، تو وہاں یہ اسکرپٹ لکھنے میں اختلاف ہو گیا. تو ایک یہ بات ہے جو ایڈیشنل ہمیں زہری سے ملتی ہے. آپ ذہن میں رکھیے گا پچھلی بھی جو ایڈیشن تھی کہ آیت نہیں مل رہی تھی، وہ زہری نے ایک بات بتائی تھی، اوپر سے نہیں بتایا ہمیں. یہاں پہ بھی آپ یہ دیکھیے کہ زہری نے جو ایڈیشن ہے اس کا کوئی پتہ نہیں کہ انہوں نے کہاں سے لی. انہوں نے کہا جی کہ یہ اختلاف ہو رہا تھا. سو بیکاز زہری از ناٹ اے وٹنس ٹو دی ایونٹ، تو ظاہر ہے درمیان میں ایک انقطاع ہے نا، ایک چیز رکی، ایک چیز بروکن ہے، تو کسی سے انہوں نے لی ہوگی لیکن ہی نیور ڈسکلوزڈ اٹ، جسٹ اسٹارٹیڈ ٹو نریٹ اٹ، اور ہمارے یہاں اس کو ایکسیپٹنس حاصل ہوگی. اچھا، پھر بعض اور خواتین حضرات روایتیں ہیں جو انڈیپینڈنٹلی یہ بات بیان کرتی ہیں کہ یہ جو سورہ احزاب کی جو مسنگ ورس تھی وہ واقعی مسنگ ورس تھی. آپ یاد کیجئے کہ مین نیریٹو میں تو وہ صرف یعنی ایک بات ہے جو ابن شہاب زہری نے بیان کی، اور انہوں نے کہا کہ زید بن ثابت کے بیٹے جو خارجہ بن زید ہیں انہوں نے یہ بات کو بیان کیا. لیکن اس کے علاوہ انڈیپینڈنٹ نیریٹیوز بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ ایسا واقعہ ہے. تو ان کو بھی آپ دیکھ لیں. اس کے الفاظ یہ ہیں کہ زید بن ثابت said that when we copied the suhuf into Musahif, I did not find a verse from Surah Ahzab which I used to hear from God's messenger. I did not find it with anyone except with Khuzaimah bin ثابت Ansari, whose witness was regarded by the Prophet to carry double weight. And that was من المؤمنین رجال صدقوا ما عہدوا اللہ علیہ. وہی آیت ہے. اب دیکھیں اس میں ایک اور ایڈیشنل انفارمیشن ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ آپ یاد کیجئے نا کہ جو پہلی جمع ہوئی ہے ابو بکر کے زمانے میں، اس میں یہ رول فالو کیا گیا تھا نا کہ دو گواہ جس کو پہ ٹیسٹیفائی کر دیں گے تو اس آیت کو ایکسیپٹ کر لیا جائے گا. ایسا ہی ہے نا. اب یہ کہتے ہیں کہ یہ اس روایت میں یہ بیان ہوا ہے کہ وہ جو ایک آیت نہیں مل رہی تھی تو وہ تو ایک ہی آدمی کے پاس سے ہمیں نہیں ملی، تو اصولاً تو پھر ہمیں ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ ہمیں تو دو گواہ چاہیے تھے نا. تو زید یہ جو ہیں خزیمہ بن ثابت، ہی از جسٹ اے سنگل پرسن، تو اصولاً تو ہمیں نہیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے تھا. لیکن وہ کہتے ہیں دیکھیں جی بات یہ ہے کہ ہم نے ان سے ایکسیپٹ اس لیے کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ، وہ میں آگے آپ کو بتاتا ہوں، ان کی گواہی کو ڈبل گواہی کے برابر قرار دے دیا تھا. یعنی ایک آدمی ہے لیکن اس کی گواہی کا درجہ ٹوائس ہے. تو اس وجہ سے خزیمہ بن ثابت اگرچہ ایک آدمی ہے لیکن چونکہ درجہ ان کی گواہی کا دگنا تھا، لہٰذا ہم نے آیت ایکسیپٹ کر لی اور پھر اس کو وہاں پہ انسرٹ کر دیا. تو یہ یہاں تک خواتین حضرات آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وہ نصوص ہیں یا وہ روایتیں ہیں جو کہ یہ بات بیان کرتی ہیں کہ حضرت عثمان کے زمانے میں قرآن کے پڑھنے میں اختلاف ہو گیا. آرمینیا اور آذربائیجان جو سینٹرل ایشیا میں ہیں، وہاں پہ جو فوجیں
یعنی ظاہر ان کی فوجیں تھیں اور ادھر سے مسلمانوں کی جو فوجیں تھیں وہ سریا اور عراق سے وہاں گئی تھیں، چونکہ ظاہر ہے وہ ان کے زیادہ قریب تھے اور اس فرنٹ پہ لڑ رہے تھے. وہاں حذیفہ بن یمان نے جو کہ ایک جنرل تھے، جب یہ دیکھا کہ لوگ تو قرآن پڑھنے میں اختلاف کر رہے ہیں، ابھی تو جنگ کا آپس میں موقع نہیں آیا، یہ تو آرمیز آپس میں اپنی بٹالینز میں دے آر ڈفرنگ ود ایچ ادر، اور بعض اور روایتیں کہتی ہیں کہ معاملہ بہت آگے بڑھ گیا تھا اور لوگ ایک دوسرے کو مرنے مارنے پہ تل گئے تھے. تو ہی جسٹ رش بیک ٹو کیلف عثمان، انہوں نے کہا دیکھیے یہ ہو رہا ہے. اس پہ حضرت عثمان ایک دم سے کہتے ہیں کہ نہیں، آئی ایم آلسو الارمڈ. پھر وہ یہ جیسے میں نے کہا کہ ہی میکس اے کمیٹی آف 4 people and then these 4 people start out copying the Quran, and then when they do so that Quran is distributed in the territory, and then of course یہ بات ہے کہ اس موقع پہ جب وہ کاپی کر رہے تھے تو ان کو ایک آیت نہیں ملی، اور وہ آیت جس شخص کے پاس ملی وہ ایک ہی شخص تھا، لیکن چونکہ اس کی گواہی ڈبل قرار دے دی گئی تھی پروفٹ کی طرف سے، وہ میں آگے آپ کو بتاتا ہوں کون سی روایت ہے، لیکن فی الحال آپ یہ جان لیں، لہٰذا وہ آیت ایکسیپٹ کر لے گی اور انسرٹ کر لے گی. یہاں اب خواتین حضرات ظاہر ہے کہ اس روایت پہ بہت سارے سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ یہ روایت اگر جس طرح سے قرآن مجید کی کاپیز کو بنانا اور ڈسٹریبیوٹ کرنا اور ایک آیت کی اس طرح سے معلوم نہ ہونا بیان کر رہی ہے، پھر اس کو ہم کیسے جسٹیفائی کریں. تو میں چاہتا ہوں آپ کے سامنے ایک ایک کر کے ان سوالات کو رکھ دوں. پہلی تو اس سے پہلے کہ ہم آگے جائیں، یہ اس کا شارٹنڈ اسکیمیٹک السٹریشن اس روایت کی. تو آپ یہ دیکھیے روایت کو بیان کرنے والے کون ہیں؟ انس بن مالک. انس بن مالک کا انتقال ہوتا ہے 45 ہجری میں، 45 ہجری، اور اس کے بعد یہ روایت کہاں جاتی ہے؟ ابن شہاب زہری پہ. ابن شہاب کا انتقال ہوتا ہے 124 ہجری میں. تو 45 ہجری، اس کے بعد 124 ہجری، اور پھر نیچے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ سپریڈ آؤٹ کر جاتی ہے. اور آپ میں سے اب ظاہر ہے وہ لوگ ہیں جنہوں نے حدیث کا جتنا پڑھ لیا ہے، مطالعہ کر لیا، وہ آسانی سے بتا سکتے ہیں کہ اس سند کا جو مدار ہے وہ کس پہ ہے؟ ابن شہاب زہری پہ، کیونکہ ابن شہاب زہری سے اب یہ روایت برانچ آؤٹ ہو جاتی ہے. ہی از دا فوکل پوائنٹ، ہی از دی پوائنٹ جس کو ہمارے مستشرقین نے جب اس کو ٹیبولیٹ کیا تو انہوں نے ایک اور ٹرمینالوجی سے یاد کیا، انہوں نے کہا یہ کامن لنک ہے. تو ان کے ہاں کامن لنک ایک فیبریکیٹڈ ہوتا ہے بیسکلی. اس وقت میں آپ کو صرف انفارمیشن دے رہا ہوں، ان کی میتھڈالوجی کو ابھی ہم ڈسکس نہیں کر رہے. تو ان کے ہاں جس کو ہم مدار کہتے ہیں اس کو وہ کہتے ہیں کہ یہ شخص ہے جس نے روایت گھڑی ہے، وہ اس کو فیبریکیٹر کہتے ہیں. تاہم اس سے صرف نظر کرتے ہوئے صرف فی الحال آپ یہ رکھیے ذہن میں کہ انس بن مالک ہیں، اس کی ابن شہاب زہری ہیں، اور پھر آپ جیسے یہ دیکھتے ہیں کہ بیسکلی تو ان کے 5 شاگرد ہیں: شعیب ابن ابی حمزہ، ابراہیم بن سعد، یونس بن یزید، سفیان ابن عیینہ، ابراہیم بن اسماعیل. لیکن اس کے نیچے پھر یہ اسپریڈ آؤٹ ہونی شروع ہو جاتی ہے. تو یہ جیسے کہتے ہیں نا کہ برانچ در برانچ جو ہے وہ آگے پہنچنی شروع ہو جاتی ہے. یہ آپ کے ذہن میں کا نقشہ رہے گا نا، اب آگے آپ کو سمجھنا آسان ہو جائے گا. جو پہلا نقطہ ہے خواتین حضرات تنقید کا، وہ اگر آپ یاد کریں وہ اس سے بہت ملتا جلتا ہے کہ جو تنقید ہم نے جمع ابو بکر پہ کی تھی. وہ کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ اس بات کو بیان کرنے میں یعنی یہ بات کوئی معمولی واقعہ تو نہیں ہے نا کہ حضرت انس بن مالک جو ہیں وہ ایک آپ کو اطلاع دے رہے ہیں کہ قرآن کو پڑھنے میں اختلاف ہو گیا. پڑھنے کے اختلاف کے نتیجے میں حضرت عثمان گھبرا اٹھے، انہوں نے ایک 4 بندوں کی کمیٹی بنائی، اس کمیٹی نے کاپیز بنائی اور کاپیز پھر آفاق میں پھیلا دی گئی. لیکن اس کو بیان صرف ایک آدمی کر رہا ہے اور ان کا نام ہے انس بن مالک. کوئی اس کے علاوہ آپ کو تفصیل نہیں ملے گی. اچھا، اس کے بعد مزید یہ کہ انس بن مالک کے آپ کو پتا ہے کوئی 200 کے قریب شاگرد ہیں، یعنی بلکہ اگر تہذیب الکمال جو کہ اس وقت ہماری رجال کی کتابوں میں بڑی پریمیئر کتاب ہے، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے میں نے گنے تھے کہ 220 کے قریب شاگرد ہیں ان کے. یعنی انس بن مالک جو شیخ ہیں ابن شہاب زہری کے، ان کے جو شاگرد ہیں وہ اپنی تعداد میں کوئی they cross 200 and there is just one person amongst those 200 people who is narrating this. یہ ٹھیک ہے ان میں سے بعض لوگ مدینے میں نہیں تھے جب یہاں یہ واقعہ پیش آیا، وہ پھیل بھی گئے تھے، لیکن but still it is a matter of great surprise that just one person from Anas bin Malik is narrating this report. اچھا، اب ذرا تھوڑا اس کو اور ذرا کہتے ہیں مائکروسکوپ لگا کے اگر میں آپ کو تھوڑا سا اور بتاؤں تو یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جمع ابو بکر میں نے یہ مینشن کیا تھا کہ نہ مسلم میں یہ روایت بیان ہوئی ہے اور نہ موطا میں بیان ہوئی ہے، اس کے بارے میں بیان کیا تھا. اینڈ لو اینڈ بیہولڈ ایگزیکٹلی ہی معاملہ اس کے بارے میں بھی ہے. یعنی یہ روایت جو ہے حضرت عثمان کے حوالے سے یہ ان الفاظ کو بیان کرتی ہوئی نہ یہ مسلم میں ہے جو بخاری کے آلموسٹ ایک کنٹمپرری ہیں، اگرچہ وہ ان کے شاگرد بھی ہیں امام بخاری کے، لیکن دے آر ویری کنٹمپرینیس، اور نہ موطا میں ہے جو پہلی کتاب ہے حدیث کی نہ، اور اس سے پہلے بھی اگر آپ چلے جائیں صحیفہ حمام بن منبہ جو کہ شائع ہو گیا ہوا ہے، اس میں بھی اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے.
تو جب سب سے پہلے اس کا جو تذکرہ آتا ہے وہ بخاری، یعنی پہلے تو میں نہیں کہہ سکتا لیکن سیاہ ستہ میں جو اس کی مین مینشن ہے وہ امام بخاری کے ہاں ہے. تو جس سے ایک سوال پیدا ہوتا ہے، وجہ کیا ہے؟ اچھا، یہ سوال اس لیے بھی پیدا ہوتا ہے کہ موطا کے اندر قرآن مجید کے بارے میں اور روایتیں موجود ہیں جو بتاتی ہیں کہ قرآن مجید یہ ہے اور یہ ہے، اور اس کی ہسٹری سے متعلق بعض باتیں بتاتی ہیں. اور یہی معاملہ امام مسلم کا بھی ہے، یعنی وہ چیپٹرز ہیں کہ جو قرآن کو ڈسکرائب کر رہے ہیں، لیکن عجیب بات ہے کہ یہ جو کلیکشن کا کوئی اس میں ذکر ہی نہیں ہے. تو یا تو یہ ہونا کہ ان کے اندر وہ چیپٹرز ہی نہ ہوں جو قرآن کے، تو آپ کہیں کہ ہاں جی تو امام بخاری امام مالک نے اور امام مسلم نے وہ ٹاپک ہی نہیں کور کیا. تو چلیں، لیکن وہ ٹاپک کور کرتے ہیں، دے گیو ادر ڈیٹیلز. اگر نہیں مینشن کرتے تو یہی مینشن نہیں کرتے کہ قرآن مجید اس طرح سے اس کی کاپیز بنائی گئی تھیں، حضرت حفصہ سے نسخہ بنوایا گیا تھا، جو ایک بڑی عجیب سی بات ہے. اچھا خواتین حضرات، اس سے آگے بڑھ کے ایک اور انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ جو ارلیسٹ مسلم ہسٹری میں نے آپ کو بتایا تھا، جو بہت اٹ ہیز اے ویری ویری اسٹرانگ سگنیفیکنس ان مسلم ہسٹری، اس کا نام ہے طبقات ابن سعد. تو یہ طبقات ابن سعد جو ہے یہ اینڈ آف دا سیکنڈ سینچری بگننگ آف دا تھرڈ سینچری میں لکھی گئی. ابن سعد کا انتقال 232 ہجری میں ہوتا ہے. تو ان کی کتاب جو ہے وہ بیسکلی بایوگرافیکل نوٹس کی شکل میں ہے. What he would do is he would write the name of a companion or a person who would belong to later ages, or even as I said earlier on کہ وہ انہوں نے اس کی ہسٹری جو ہے وہ پری ہسٹورک ٹائم سے شروع کی ہے جہاں پرانے انبیاء کی تاریخ بیان کی ہے. تو بیسکلی وہ طبقات کا مطلب کیا ہے؟ پیریڈ بائی پیریڈ، ایج بائی ایج انہوں نے لوگوں کو لیا ہے. تو یہ جو چاروں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نا اس روایت کے اندر، یعنی وہ جو زید ابن ثابت ہیں، عبداللہ ابن زبیر ہیں، اسی طریقے سے سعید بن العاص ہیں، پھر عبد الرحمن بن حارث بن ہشام ہیں، یہ چار لوگوں کی جو کمیٹی ہے، ان چاروں کی بایوگرافیز بیان کی ہیں ابن سعد نے. ان چاروں کی بایوگرافیز بیان کی ہیں، اور ان بایوگرافیز میں کوئی تذکرہ نہیں ہے کہ انہوں نے قرآن مجید کی کاپیز بنائی ہیں. تو یہ عجیب سی بات ہے نا کہ ایک آدمی کی آپ بایوگرافی بیان کر رہے ہیں اور ہر چیز بیان کر رہے ہیں، لیکن یہ بیان نہیں کر رہے جو ان کا ایک بہت بڑا سارٹ آف ایک اٹ واز اے میٹر آف گریٹ پرائڈ اینڈ آنر کہ ایک آدمی نے ایک ایسے معاملے میں، ایک ایسے زمانے میں جب قرآن مجید میں اختلافات پیدا ہو گئے تھے، اور اس میں he was a part of a committee in which the Quran was being transcribed and copied. کوئی تذکرہ نہیں ہے. اچھا، اس سے بھی زیادہ عجیب بات یہ ہے کہ طبقات ابن سعد میں حضرت عثمان کا بھی بایوگرافی موجود ہے. اس میں بھی کوئی ذکر نہیں ہے کہ حضرت عثمان نے یہ کام کیا ہو کہ حضرت حفصہ سے وہ مصاحف منگوائے ہوں اور ان کی کاپی کی ہو. اور حضرت عثمان کے بارے میں اچھی خاصی ڈیٹیل ہے طبقات ابن سعد میں. تو یہ ایک ایسی اچنبے کی بات ہے کہ حضرت عثمان ایک کام کریں اور جو ارلیسٹ بایوگرافر ہے جو ان کے بارے میں معلومات پہ معلومات دیا جا رہا ہے وہ اس طرح کی کوئی معلومات نہیں آپ کو دے رہا. میں نے ایگزیکٹلی خواتین حضرات یہی بات آپ کو شاید یاد ہوگا بتائی تھی جب تبری کے حوالے سے. تبری از دا نیکسٹ بیسٹ بک اور دا نیکسٹ ان لائن آئی وڈ سے آفٹر طبقات ابن سعد. ان کا انتقال 232 میں ہوتا ہے، ان کا انتقال 310 ہجری میں ہوتا ہے. تو اینڈ آف دا سیکنڈ سینچری، یعنی وہ اینڈ آف دا فرسٹ سینچری اینڈ بگننگ آف دا سیکنڈ سینچری ہے، یہ اینڈ آف دا سیکنڈ سینچری اینڈ بگننگ آف دا تھرڈ سینچری ہے. ان کی جو تاریخ ہے تبری کی، اب یہ دونوں کتابیں انگریزی میں ٹرانسلیٹ ہو گئی ہیں، اردو میں بھی ٹرانسلیٹ ہو گئی ہیں، آپ ان کو پڑھ سکتے ہیں. ان کے ہاں بھی کوئی تذکرہ نہیں ہے، کوئی تذکرہ نہیں ہے کہ حضرت عثمان کے زمانے میں کوئی ایسا کام ہوا تھا کہ جس کے اندر اختلاف رائے ہو گیا تھا قرآن پڑھنے میں، اور اس کے نتیجے میں حضرت عثمان بہت پریشان ہوئے، انہوں نے قرآن کی کاپیز بنائیں اور پھر بکھیرنی شروع کر دی. تو یہ اچھا، اس کے بعد میں نے ایک مزید آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ابن قتیبہ جو ہیں یہ ہی از اے لیسر نون ہسٹورین، ہی از مور ریلیٹڈ ٹو سم آف دی گرامیٹیکل ایسپیکٹس آف دا قرآن، لیکن بہرحال ان کی کتاب المعارف which also has a lot of history in it. تو انہوں نے بھی ایک نوٹ لکھا ہے حضرت عثمان پہ، اور انہوں نے بھی ظاہر ہسٹورین جیسے لکھتے ہیں وہ فرسٹ 40-50 ایئرس سے بھی زیادہ کا ٹائم کور کیا. کوئی تذکرہ نہیں حضرت عثمان کے بارے میں کہ انہوں نے یہ کام کیا. ایگزیکٹلی یہی چیز احمد بن حنبل کی ایک اور کتاب ہے فضائل الصحابہ. تو احمد بن حنبل کا انتقال ہوتا ہے 240 ہجری میں، 240 ہجری. تو اس کا مطلب ہے کہ تھرڈ سینچری کے شروع میں یہ کتاب تقریباً لکھی گئی ہے. اس میں بھی کوئی ذکر نہیں ہے کہ حضرت عثمان نے کوئی اس طرح کا کام کیا تھا. اچھا، خلیفہ ابن خیاط یہ ایک اور ہسٹورین ہے تقریباً اسی زمانے کے، ان کا انتقال کوئی 260-62 ہجری میں ہوا ہے. اگین دیر از نو مینشن آف اینی سچ تھنگ وچ از ایٹریبیوٹڈ ٹو عثمان. تو اب یہ عجیب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک روایت جو اتنی مشہور ہو گئی کہ لوگوں نے کیا، آپ کو پتا ہے نا حضرت عثمان کا لقب کیا ہے؟ جامع الناس، یعنی جامع القرآن کہا جاتا ہے ان کو، کہ انہوں نے قرآن کو جمع کیا، یعنی لوگوں کو جمع کیا ہے قرآن پہ. آپ نے جو خطبے سنے ہیں، جمعے کے خطبے، ان کا نام اس طرح سے لیا جاتا ہے
وہ ہیں کہ ہی واز دا پرسن ہو یونائٹڈ دا مسلم امہ آن ون مصحف. تو ان کو جامع القرآن بھی کہا جاتا ہے, ان کو جامع المصحف بھی کہا جاتا ہے. تو یہ ایک اتنا بڑا لقب ہے جو ان کو مل گیا, دے دیا گیا. لیکن تاریخ تو اس سے بالکل خالی ہے. اگر اس میں ذکر ہے تو اسی روایت میں ذکر ہے, ہسٹری میں ذکر ہی نہیں ہے. اور اس روایت کا بھی حال یہ ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ پہلے سٹیپ میں بھی اس کو ایک آدمی بیان کر رہا ہے, زیاد بن ثابت, دوسرے سٹیپ میں بھی ایک آدمی بیان کر رہا ہے, ابن شہاب زہری. تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ تاریخ میں اتنا بڑا واقعہ حضرت عثمان کے زمانے میں پیش آیا, جو اگر آیا ہوتا تو ایک ہی آدمی نے اس کو بیان کرنا تھا 200 اسٹوڈنٹس کے زمان. اور پھر یہ کہ یہ ایسے بیان ہونا تھا کہ نہ امام مالک اس کو بیان کر رہے ہیں, نہ امام مسلم اس کو بیان کر رہے ہیں, نہ ابن سعد اس کو بیان کر رہے ہیں, نہ طبری اس کو بیان کر رہے ہیں, نہ ابن قتیبہ بیان کر رہے ہیں, نہ خلیفہ ابن خیاط بیان کر رہے ہیں, جو سارے ہسٹورینز ہیں. سو یہ ایک ایسا بہت جسے کہتے ہیں نا کہ اسٹیز یو ان دی آئی اینڈ اٹ سمپلی از ناٹ, یو جسٹ کی ناٹ بی سیٹسفائڈ کہ یہ کس طرح سے یہ روایت جو ہے وہ ایک اسٹینڈ الون چیز ہے اور تاریخ اس کے بالکل خلاف کھڑی ہے. اور اس پر ہم نے مدار رکھ لیا کہ اصل میں قرآن مجید کے جو نسخے تھے وہ حضرت عثمان کے زمانے میں اس کی کاپیز بنائی گئی تھی. اور آپ کو پتہ ہے اس میں آپ کو میں ایک اور بات بھی بتاؤں, اور وہ یہ ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن مجید میں جو صورتوں کی ترتیب ہے, یعنی جو آیتوں کی ترتیب ہے, وہ تو توقیفی ہے. اس سے کیا مطلب ہے کہ اٹ از فرام گاڈ. لیکن جو صورتیں ارینج کی گئی ہیں نا, سورہ فاتحہ سے لے کے سورہ ناس کی جو کرنٹ اس وقت آپ کے سامنے ترتیب ہے, یہ کہا جاتا ہے کہ صحابہ نے حضرت عثمان کے زمانے میں اس کو مرتب کیا, یہ خدا کی طرف سے نہیں ہے. یہ جو ارینجمنٹ ہے, دس از جو میجورٹی اوپینین ہے, وہ یہ کہتا ہے اٹ از اکارڈنگ ٹو دی اوپینین آف دا صحابہ, اٹ ڈز ناٹ ہیو اینی ڈیوائن رنگ ٹو اٹ. ہاں بعض لوگ ضرور کہتے ہیں, لیکن جو ڈومیننٹ اوپینین وہ یہی ہے کہ جب حضرت عثمان اس کو مصحف میں کاپی کروا رہے تھے تو اس ترتیب جو کی ترتیب ہمارے پاس ہے یہ حضرت عثمان کے زمانے میں لگائی گئی. سو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ جو اس سے جو اندازہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ الٹیمیٹلی جو قرآن مجید ہے وہ اپنی فائنل شکل میں جیسا کہ ہمارے پاس موجود ہے وہ حضرت عثمان کے زمانے میں ہوا, گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رخصت ہو جانے کے بھی 22-23 سال کے بعد جا کے. اور اسی وجہ سے ہمارے جو وہ مستشرقین ہیں جو بڑے ہمدرد ہیں, جو آپ کہہ لیں جو پہلا ٹیئر ہے مستشرقین کا, جو جنہوں نے ہمدردی سے غور کیا, اس میں تھیوڈور ڈالڈکے ہیں, مونٹگومری واٹ ہیں, وہ یہ سب کہتے ہیں کہ ہاں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن سے تو واقف نہیں ہیں, کیونکہ پتہ نہیں کہ اس کے حضرت عثمان کے زمانے میں کیا کیا معاملہ ہوا. جس قرآن سے ہم واقف ہیں اس کا نام ہے عثمانک قرآن. چنانچہ آپ دنیا میں جب بھی کہیں جائیں گے تو عثمانک قرآن کا نام آپ بہت سنیں گے. اس کی رسم عثمانی ہے, اور یہ یعنی رسم عثمانی تو ظاہر ہے اس کے اسکرپٹ کو کہتے ہیں, لیکن جس کو کہتے ہیں نا مصاحف عثمانی, تو جس چیز کو ہمارے مستشرقین کا جو پہلا ٹیئر ہے اکنالج کرتا ہے وہ بھی یہی ہے کہ مسلمانوں کے پاس جو کتاب ہے اس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ حضرت عثمان سے فائنلائز ہو کے ملی ہے. بٹوین حضرت عثمان, حضرت عمر اینڈ دی پروفٹ ہمسیلف اگر کچھ نکال دیا گیا, کچھ ایڈ کر دیا گیا. ایڈ کے بارے میں تو وہ کہتے ہیں ہم کہہ سکتے ہیں کوئی چیز شاید ایڈ نہ کی گئی ہو, لیکن وی جسٹ نیور نو کہ کچھ نکال بھی دیا گیا ہو, کیونکہ جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ واضح ہے کہ حضرت عثمان کی ایفرٹ سے ہمیں ملا ہے. یہ میں نے آپ کو پہلے ٹیئر کی بات بتائی, ورنہ جو دوسرے اورینٹلسٹ ہیں وہ اس سے آگے بڑھ کے پھر بہت سارے اور اعتراضات کرتے ہیں, اور جو دور حاضر کے ہیں وہ تو بالکل اس بات کو نہیں مانتے, اور وہ پھر مینوسکرپٹ اسٹڈیز کی طرف چلے گئے ہیں. انہوں نے کئی ساری روایتیں تو بالکل بے اعتبار ہیں. اگر ہمیں قرآن کو ری ڈسکور کرنا ہے تو وی ہیو ٹو ڈو اٹ فرام اٹس مینوسکرپٹس. تو چنانچہ یہ ایک الگ قضیہ ہے جو ہم انشاءاللہ آئندہ بھی ڈسکس کریں گے. تو یہ پہلا سوال ہے جو خواتین حضرات اس روایت میں پیدا ہوتا ہے. دوسرا سوال جو اس روایت میں پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عثمان نے جو کام کیا وہ ایک بڑا کوشچنیبل کام ہے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے. نہیں, میں جو کام کیا سے کیا مراد ہے, بظاہر جو کام کیا, allegedly جو کام کیا جس روایت میں بیان ہوا ہے, that's not going to solve the problem. پرابلم کیا تھا؟ پرابلم یہ تھا کہ people were differing in reciting the Quran. ٹھیک ہے نا, زبانی پڑھتے ہوئے ڈفر کر رہے تھے. اس وقت وہاں کوئی مصحف زیر بحث نہیں تھا. تو اس کا سولوشن جو روایت یہ بتاتی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عثمان نے کچھ اور نسخے لکھوائے, فریش نسخے لکھوائے. یعنی بعض روایتیں تو یہ کہتی ہیں, آگے ہم دیکھیں گے, فریش نسخے لکھوائے, لیکن جو اصل روایت وہ کہتی ہے کہ حضرت حفصہ کے قرآن کو منگوایا اور اس کی کاپیز بنائی اور ان کو پھیلا دیا. اور جب ان کو پھیلایا تو ظاہر ہے اس زمانے میں ہمیں یہ معلوم ہے نقطے تو موجود تھے لیکن اعراب موجود نہیں تھے, there were no vowel sounds. تو وہ حافظ اس کو پڑھ سکتا ہے پھر. تو یہ عجیب بات ہے کہ انہوں نے نسخے بغیر اعراب کے اپنے کنگڈم میں پھیلا دیے. یہ کہا جاتا ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں 4 ہے, کوئی کہتے ہیں 5 ہے, کوئی کہتے ہیں 7 ہے, کوئی 9 ہے. اس کی ڈفرنس آف اوپینین چلے ہم مان لیتے ہیں جتنے بھی تھے, لیکن کسی کے پاس کے ساتھ نہ کوئی ریسائٹر گیا تھا تاکہ لوگوں کو بتایا جائے کہ دیکھیے یہ پڑھنا اپنے اس کو ایسے ہے, نقطے تو لگے ہوئے ہیں, اعراب میرے حافظے میں ہیں وہ ایسے ہیں. دس از نیور ہیپنڈ.
تو اس سے آپ زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتے ہیں کہ اس اقدام سے جو کانسوننٹل ٹیکسٹ ہے وچ از وداؤٹ دا واول ساؤنڈز، اس میں اگر کوئی آیتیں آگے پیچھے لکھی جا رہی تھیں، چلیں وہ تو آپ کہہ سکتے ہیں حضرت عثمان کے اس اقدام کے نتیجے میں پراپر طریقے سے لکھی گئی ہوں گی، ارینجمنٹ ان کا ٹھیک ہوگا، لیکن وہ ان بعض جگہوں پہ آپ کو معلوم ہے کہ اگر اعراب کی پاسبلٹی 2-3 ہوتی ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں، یعلمون بھی پڑھ سکتے ہیں، تعلمون بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ تو خیر نقطوں کی بات ہے، لیکن جہاں آپ اعراب کی ویریشن چاہتے ہیں وہ خاص طور سے ایکٹیو اور پیسو وائس میں ہوتی ہے، جہاں پہ آپ معروف اور مجہول کی تقسیم کرتے ہیں، تو وہاں اگر حافظ آپ نہیں ہیں تو بعض جگہوں پہ ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ پیسو وائس میں آپ پڑھیں اور ایکٹیو وائس سے پڑھیں، یعنی معروف طریقے سے پڑھیں، مجہول طریقے سے پڑھیں، سینس دونوں میں بن جائے، لیکن ظاہر اللہ نے تو ایک طرح سے اتارا ہوا ہے، تو یہ پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت عثمان نے کیا کیا، یعنی یا تو وہ یہ کرتے کہ نئے حفاظ تیار کر لیتے، یا وہ یہ کرتے کہ اگر انہیں نسخے لکھوانے تھے تو ان کے ساتھ حفاظ بھیجتے، یا وہ یہ کرتے کہ اعرابی لگوا دیتے، ظاہر جو کہ بہت بعد میں کہتے ہیں لگوائے گئے تھے، انہوں نے اس طرح کوئی کام نہیں کیا، انہوں نے صرف کانسوننٹل ٹیکسٹ لکھ دیا، اور پھر اس کے اندر ظاہر ہے کہ اگر آپ کانسوننٹل ٹیکسٹ کو، یعنی ایسا کانسوننٹل کا کیا مطلب ہے جس میں نقطے لگے ہوئے ہیں، رے کا نقطہ لگا ہوا ہے، شین کا لگا ہوا ہے، زوئے کا لگا ہوا ہے، لیکن آپ نے اس کو زا پڑھنا ہے یا زے پڑھنا ہے یا زو پڑھنا ہے، اس کو آپ زیر زبر پیش کہتے ہیں، تو اعراب کا کیا مطلب ہے؟ زیر زبر پیش، وہ نہیں تھے اس کے اندر، تو دس could not have solved the problem. تو جو اختلاف آرمینیا اور آذربائیجان میں ہو رہا تھا وہ تو مزید آگے بڑھے گا، اس لیے کہ آپ نے ایک فری مصحف دے دیا which could be read anyways. تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت عثمان واقعی کیا اس طرح کوئی کام کر سکتے تھے کہ جس کے نتیجے میں that problem would not have been solved. اچھا، اب سے تیسرا سوال دیکھیے، تیسرا سوال خواتین حضرات یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہسٹری کی جو کتابیں ہیں، ظاہر ہے کہ دیکھیں نا، آپ اس کو ذہن میں رکھیے کہ ہمارے پاس جو تاریخی ایونٹس ہوتے ہیں نا، ان کو منتقل کرنے کے 2 بڑے پیمانے ہیں، 2 بڑے ذریعے کہہ لیجیے، ایک حدیث ہے، حدیث کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ہسٹری کو زیادہ کوشش کی جاتی ہے کہ پریسائز طریقے سے افراد کی چین آف نریشن سے منتقل کیا جائے، لیکن وہ تاریخ ہوتی ہے، اور وہ تاریخ صحابہ کی بھی ہے، وہ تاریخ تابعین کی بھی ہے، وہ تاریخ تبع تابعین کی بھی ہے، اور حدیث کے اندر بھی ہسٹری ہوتی ہے، جیسے کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں نا، یہ بھی ہسٹوریکل روایت ہے، اس میں یہ حدیث اس مفہوم میں نہیں ہے کہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی حکم ہے، بلکہ یہ ایک عام نیریٹو ہے۔ سو جو ہسٹری کی بکس ہیں خواتین حضرات، وہ آپ حیران رہ جائیں گے جب آپ ان کا استقصاء کریں گے کہ تاریخ کی کتابوں میں کہیں ذکر ہی نہیں ہے پہلے 500 سال میں کہ سیریا اور عراق کی جو آرمیز ہیں ان کے اندر قرآن مجید پڑھنے میں کوئی اختلاف رائے ہوا تھا۔ Absolutely there is no mention. On the contrary, وہ مینشن کرتے ہیں کہ ان کے درمیان لڑائی ہوئی تھی، لیکن وجہ ایک اور بتاتے ہیں، یعنی یہ نہیں بتاتے کہ قرآن مجید جو ہے اس کے اندر پڑھنے میں سیریا کی اور عراق کی جو آرمیز تھیں وہ آپس میں لڑ پڑی تھیں، آپس میں اختلاف رائے ہو گیا تھا، ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ یعنی 500 سال تک جتنے بھی آپ کے مورخین ہیں وہ اس طرح کی کوئی بات نہیں بیان کر رہے۔ 500 سال تک کیا بیان کر رہے ہیں؟ وہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ سیریا اور عراق کی جو آرمیز تھی ان کے اندر جو اختلاف رائے پیدا ہوا تھا وہ ایک مال غنیمت کے مسئلے میں پیدا ہوا تھا، اسپوائلز آف وار، یعنی وہ جنگ ہو گئی تھی، ایک آرمی لیٹ پہنچی تھی، تو جو لیٹ پہنچی تھی اس نے کہا جی کہ میرا بھی حصہ ہے مال غنیمت میں، تو جنہوں نے لڑائی لڑی تھی انہوں نے کہا جی آپ تو دیر سے آئے ہیں، آپ کو حصہ نہیں ملے گا، تو انہوں نے کہا جی کہ بے شک ہم دیر سے آئے ہیں لیکن خلیفہ تو ہمیں روانہ کر چکے ہوئے تھے۔ تو یہ وہ قضیہ تھا جس کے نتیجے میں بہت شدید آپس میں ان لوگوں کی تو تکار ہو گئی، اور پھر یہ معاملہ حضرت عثمان کو ریفر کیا گیا، پھر انہوں نے ایک طریقے سے اس کو سالو کیا۔ لیکن جو حیرت کی بات ہے وہ یہ ہے کہ for the first 500 years you don't have any historian speaking about the fact that there was any difference of opinion. ہاں، پہلی مرتبہ 571 عیسوی میں ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے، اپنی اساکر کا میں آپ کو ان کا پہلے سے تعارف کروا چکا ہوں، تاریخ دمشق انہوں نے لکھی ہے 60 جلدوں میں، which is a huge book and one of the best books of Muslim history of medieval Muslim history آپ کہہ سکتے ہیں، نہیں author belonging to the medieval Muslim period, otherwise history تو وہ ظاہر شروع سے ہے، اور اس کی اندر پہلی مرتبہ ابن اساکر نے who died in 571 ہجرہ یہ مینشن کیا کہ جی یہ اختلاف جو ہے قرآن پڑھنے میں ہوا تھا۔ اس کے علاوہ اس سے پہلے جتنے لوگ ہیں انہوں نے اس کو بیان ہی نہیں کیا، وہ سب یہ بیان کرتے ہیں کہ یا تو اس میں اختلاف ہوا تھا اسپوائلز آف وار میں، اور یا ایک اور مائنورٹی ہے جو یہ بیان کرتی ہے کہ نہیں ایک لیڈرشپ کے ایشو میں اختلاف ہو گیا تھا، کیونکہ سیریا اور عراقی آرمیز 2 تھی نا، اب ان کو ایک جوائنٹ لیڈر بھی الیکٹ کرنا تھا، تو they could not have fought with 2 leaders. تو اس میں اختلاف ہوا کہ سیریا والے نے کہا جی کہ ہمارا لیڈر جو ہے وہ دونوں آرمیز کا لیڈر ہوگا، اور عراقیوں نے کہا جی ہمارا لیڈر دونوں آرمیز کا لیڈر ہوگا۔ تو
تو اس میں اختلاف رائے ہو گیا. تو اب میں آپ کے سامنے نا چاہتا ہوں کہ جو میں نے بات آپ کو کہی ہے تھوڑا سا اس کی السٹریشن دکھا لوں. تو یہ دیکھیے میں نے پہلے جو 700 سال کی جو ہسٹری کی بکس ہیں یہ آپ کے سامنے ان چارٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں, اور یہ ورٹیکل کالم میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو اختلاف رائے ہوا تھا اس کی وجہ کیا تھی. تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں نا یہ جو رائٹ موسٹ کارنر ہے جہاں پہ ڈیٹ ہے اس سے جو فوراً پہلے ہے کہ اختلاف رائے جو ہوا تھا وہ ریڈنگ دا قرآن میں ہوا تھا. تو آپ یہ دیکھیے یہ سارا خانہ خالی ہے, یعنی آپ پہلے پیج پہ دیکھ سکتے ہیں 318 ہجری تک. اس وقت تک جو ہسٹورینز بیان کر رہے ہیں وہ یا یہ بیان کر رہے ہیں کہ لیڈرشپ ایشو پہ اختلاف ہوا تھا یا اسپوائلز آف وار پہ اختلاف ہوا تھا. یہ سب چل رہا ہے. یہ دیکھیے پہلی مرتبہ آ کے آپ کو یہ نظر آئے گا کہ یہ مقدسی اس کو بیان کرتے ہیں, لیکن وہ جو بیان ہے اس سے صاف معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ بیان بیسکلی انہوں نے اس حدیث سے لیا ہے جو ابھی ہم نے بخاری میں پڑھی, اس کے الفاظ اس طرح کے ہیں. تو اس کو اگر آپ ڈسکاؤنٹ کر دیں تو یہ آپ یہ دیکھیے جہاں میں نے اس وقت کرسر رکھا ہوا ہے یہ 571 میں ابن عساکر کا انتقال ہوا ہے. سو ہی از دا پرسن ہو فار دا فرسٹ ٹائم سیڈ کہ نہیں یہ جو آرمیز کے اندر اختلاف تھا یہ تو اصل میں قرآن پڑھنے کے بارے میں ہوا تھا. تو یہ عجیب بات یہ ہے کہ اتنی بڑی تعداد تو یہ اس سے بالکل الٹ بات کر رہی ہے, اور ایک شخص جو ہے اچھا اس کے بعد جب انہوں نے مینشن کر دیا تو پھر آپ کو ملے گا کہ بہت سارے اور لوگوں نے بھی اختلافات بیان کرنے شروع کر دیے. لیکن اس سے بھی دلچسپ بات یہ ہے کہ پھر بھی بعض ہسٹورینز رہے ہیں ایون آفٹر ابن عساکر who stuck to the fact نہیں اختلاف قرآن پڑھنے میں تو ہوا ہی نہیں تھا, اسپوائلز آف وار کے بارے میں ہوا تھا, لیڈرشپ کے بارے میں ہوا تھا. دیکھیے یہ تہذیب الکمال کے جو مصنف ہیں المزی whose name is written at the bottom of the list, جن کا انتقال 742 ہجری میں ہوا, وہ یعنی جو ابن عساکر کے بھی 150 سال کے بعد فوت ہوئے ہیں, وہ انہوں نے ابن عساکر کی بات کو ایکسیپٹ ہی نہیں کیا. وہ کہتے ہیں یہ تو صاف واضح ہے کہ اختلاف رائے اگر ہوا تھا تو یہ صرف اسپوائلز آف وار پہ ہوا تھا, قرآن تو بالکل صحیح پڑھا جا رہا تھا, کوئی اختلاف ہوا ہی نہیں تھا. اچھا آپ آگے چلتے چلے جائیں گے تو اینڈ یو ول فائنڈ دس تھنگ گوئنگ, یعنی کہ یہ ابن خلدون جو ہیں, یعنی ابن خلدون از اے پرسن ہو ڈائیڈ ان 808 ہجرہ, وہ بھی یہ کہتے ہیں ابن خلدون کہ جو اختلاف رائے ہوا تھا وہ بنیادی طور پہ اسپوائلز آف وار نہیں ہوا تھا بلکہ لیڈرشپ ایشو پہ ہوا تھا. تو آپ اس طرح سے اندازہ لگائیں کہ 571 میں ابن عساکر نے آپ کو پہلی مرتبہ اطلاع دے دی تو چلے بعض اور لوگوں نے بھی ان کو فالو کر لیا, لیکن پیرالل ایک مزی ہیں جو کہ 742 میں انتقال کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں نتھنگ ڈوئنگ. آج بھی میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ یہ اسپوائلز آف وار پہ اختلاف ہوا تھا. اور ادھر ابن خلدون ہے جو کہتے ہیں کہ نہیں یہ دونوں غلط کہہ رہے ہیں بلکہ اصل میں اختلاف رائے لیڈرشپ ایشو پہ ہوا تھا. تو چلیں ان میں سے جو بھی ٹھیک ہوگا, ایک بات تو بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ اختلاف رائے بہرحال پہلی مرتبہ تاریخ میں اگر رپورٹ ہوا ہے تو ابن عساکر کے ہاں رپورٹ ہوا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رخصت ہو جانے کے 500 سال بعد, بلکہ حضرت عثمان کے اس واقعے کے تقریباً 500 سال بعد فوت ہوئے ہیں. تو ان 500 سالوں میں کوئی تذکرہ اس کا نہیں ہے, بلکہ جو تذکرہ ہے وہ دوسرا ہے کہ بیسکلی اٹ واز an issue of spoils of war, or as I said in cases of minority it was not the spoils of war but on a leadership issue. تو یہ پھر ایک تیسرا سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ ابھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رخصت ہوئے 30 سال بھی نہیں ہوئے تھے جب حضرت عثمان کا یہ واقعہ پیش آیا, تو کیا اتنی جلدی لوگوں کے اندر قرآن پڑھنے میں اختلاف ہو گیا جیسے کہ روایت بیان کرتی ہے؟ تو آپ یہ دیکھیے کہ تاریخ کو اگر آپ سامنے رکھیں گے تو تاریخ تو اس طرح کی کوئی بات نہیں بیان کر رہی, کم سے کم یہ تاریخیں یہ نہیں کہہ رہی, وہ تو یہ کہہ رہی ہیں کہ اختلاف رائے اس روایت میں جیسے کہ بیان ہوا ہے جب یہ سیرین آرمی اور عراقی آرمی لڑ رہی تھی, دیٹ واز انٹائرلی ریلیٹڈ ٹو اے ڈفرنٹ ایشو. تو یہ ایک سوال ہے. اچھا پھر چوتھا پوائنٹ خواتین حضرات جو تنقید کا ہے جو ظاہر امپورٹنٹ ہے وہ پھر یہ ہے کہ یہ جو مسنگ ورس ہے اس کے بارے میں کیسے ہم یہ گمان کر لیں کہ یہ حضرت حفصہ کے زمانے میں جو قرآن لکھا گیا تھا اس کو چیک ہی نہیں کیا گیا. یعنی یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ ایک خلیفہ راشد جو ہے وہ کہے جی آپ میرے لیے پہلی مرتبہ قرآن لکھ لیا اور اس کو چیک ہی نہیں کیا گیا, کیونکہ جب پہلی مرتبہ اس کو لکھا گیا تو معلوم ہوا کہ ابو خزیمہ کے پاس پہلی آیت وہ سورہ توبہ کی 2 آیتیں نہیں ہیں, تو چلیں وہ انسرٹ کر لی گئی اور وہ محفوظ کر لیا گیا. پھر حضرت ابوبکر فوت ہو جاتے ہیں, پھر حضرت عمر کا زمانہ آتا ہے, 10-12 سال اس میں گزرتے ہیں, وہ بھی دنیا سے گزر جاتے ہیں, اور پھر حضرت عثمان کا زمانہ آتا ہے. جب اس حضرت عثمان کے زمانے میں اس مصحف کو منگوایا جاتا ہے تاکہ اس کی کاپیز بنائی جائیں, اب جب اس کو پڑھا جاتا ہے تو کہتے ہیں جی یہ تو سورہ احزاب کی جو وہ آیت ہے وہ مسنگ ہے. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ تو حضرت حفصہ کے پاس تھا, کیا اس دوران کسی نے وہ آیت درمیان سے نکال لی؟ یہ تو ہو نہیں سکتا, کیونکہ قرآن جیسے لکھا جاتا ہے ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ قرآن کی آیت کو ڈیلیٹ کر دیں. وہ اس زمانے میں کوئی اس طرح کی معاملہ تو نہیں نا تھا کہ آپ ڈیلیٹ کر کے لائنس کو پھر الائن کر لیں, تو یو ہیڈ ٹو اسٹرائک دیم آف. ہیومنلی پاسبل نہیں ہے. یہی مانا جا سکتا ہے نا کہ پھر وہ آیت لکھنا بھول گئے ہوں گے, ورنہ اس کو کاٹا تو جا نہیں سکتا. تو یہ لکھنا بھول گئے ہوں گے, تو پھر سوال ہی پیدا ہوتا ہے
کہ حضرت عمر نے جن کے بارے میں نے آپ کو بھی تعارف کروایا کہ 11-12 سال تک انہوں نے اتنے زور و شور سے قرآن مجید کو پھیلایا، اور اگر کچھ نہیں کیا تو یہ نہیں کیا کہ جو اصل نسخہ تھا حضرت حفصہ کے پاس، جو کہ حضرت ابوبکر نے اتنے شوق سے لکھوایا تھا، اور جو کہ ان کے والد نے یعنی حضرت حفصہ کے والد نے پھر ان کی تحویل بھی دیا تھا، اس کا کوئی کنیکشن ہی نہیں پیدا ہوا۔ حضرت عمر نے اس کو کوئی ضرورت ہی نہیں محسوس کی کہ اس سے کاپیز بنائی جائیں، کیونکہ اگر کاپیز اس وقت بنائی جاتی حضرت عمر کے زمانے میں تو پہلے ہی سامنے آ جاتا جی یہ تو اٹ از مسنگ another verse which is سورہ احزاب۔ اچھا، اس کے بعد خواتین حضرات ظاہر ہے کہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو دو گواہوں کی موجودگی میں لیا جاتا ہے، میں اس پہ ابھی تفصیل سے آگے تھوڑا سا بحث کروں گا کیونکہ مجھے آپ کو روایت سنانی ہے، اور وہ روایت ایسی روایت ہے جس سے جب بھی میں پڑھتا ہوں مجھے شرم آتی ہے کہ میں یہ روایت پڑھ رہا ہوں، کیونکہ اس کے اندر جس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پورٹرے کیا گیا ہے وہ میرے لیے آئی کین ناٹ جسٹ ڈائجسٹ دیٹ، اینڈ آئی تھنک کہ شاید اگر آپ بہت اندھے معتقد ہوں تو ایک الگ بات ہے، ورنہ اٹس ناٹ پیلیٹیبل ایٹ آل۔ سو اس کی بنیاد پہ یہ کہا کہ سورہ احزاب کی یہ دو آیتیں ہیں، یہ چونکہ ایک ایسے شخص کے پاس ملی ہیں جس کا وٹنس ٹوائس اٹس ہز اون ہے، یعنی ایک ہی بندے کی دگنی گواہی ہے، تو ہم نے ایکسیپٹ کر لیا۔ ابھی اس کو آپ تھوڑا سا ہولڈ پہ رکھ لیجئے، صرف اس وقت یہ دیکھیے کہ جو مسنگ ورڈس ہے اس کے بارے میں اگر وہ اسٹیٹ آن کلیکشن ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کبھی بھی اس کو یوز بھی نہ کیا گیا، اور خلفائے راشدین میں سے جو شروع کے لوگ ہیں انہوں نے کوئی کردار ہی نہیں اسے لیا، نہ حضرت ابوبکر نے کوئی کردار اس سے لیا۔ دیکھیے نا، حضرت ابوبکر نے کتنے شوق سے لکھوایا حضرت زید بن ثابت، اس کے بعد بھی وہ زندہ رہے ہیں، لیکن وہ مصحف تو کونے میں پڑھا رہا ہے، اور اپنی وفات پہ انہوں نے عثمان کو حضرت عمر کو دے دیا، اور وہ اتنا انہوں نے 11-12 سال کے ٹائم میں اتنی زیادہ انٹرپرائزز کی ہیں، پھر وہ قرآن مجید کا کوئی رول نہیں پیدا ہوتا۔ اچانک حضرت عثمان کے زمانے میں رول جو سمجھ میں آتا ہے، when he starts to bring that copy we find that another verse is missing۔ اور وہ بھی کیا کہ وہ روایت چونکہ یہ کہتی ہے کہ دو گواہوں کی موجودگی میں ہم لیں گے، اور چونکہ خزیمہ بن ثابت دو گواہوں کے برابر ہیں لہٰذا ہم اس کو ایکسیپٹ کر لیں گے، تو یہ ظاہر ایک اور ایک لا ینحل مسئلہ ہے۔ پھر یہ کہ اسٹیٹ آن کلیکشن کیسے ہے؟ دیکھیے نا، یہ سوال تو یہ تھا کہ اگر یہ اسٹیٹ آن کلیکشن ہے تو پھر حضرت عثمان نے اتنی لجاجت سے جو مانگا حضرت حفصہ سے کہ جی مجھے دے دیں میں کاپیز بناؤں گی، تو میں نے جیسے کہا کہ یہاں تو اس کا تذکرہ نہیں ہے، لیکن چونکہ بہت ساری سیکنڈری روایتیں بھی ہیں، تو سیکنڈری روایتیں یہ کہتی ہیں کہ حضرت حفصہ واز ناٹ کمفرٹیبل ان ہینڈنگ اٹ اوور ٹو عثمان، اینڈ ہی ایکچولی سیڈ کہ یو پرومس می دیٹ یو ریٹرن اٹ، unless you promise me I'll not give it to you۔ تو بھی ایک سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ حضرت حفصہ جیسے کہ روایت کہہ رہی ہے، ان کو یہ اتھارٹی کیسے تھی کہ وہ یہ کہیں کہ بھئی مجھے آپ واپس کرو؟ اول تو ان کے پاس ہونا نہیں چاہیے تھا، کیونکہ یہ ریاست کی چیز ہے، تو ریاست کی چیز جو ہے وہ کسی ایسے شخص کے پاس کہ جو کہ who's a non state person، یعنی ظاہر ہے ان کی کوئی ذمہ داری تو نہیں تھی ریاست میں، وہ ایک پرسنل کلیکشن کے طور پہ رکھا ہوا تھا، ایک پرسنل کسٹڈی میں، تو یہ کیسے مان لیا جائے کہ it was a collection that was an official collection but housed with the person who had no role with the state۔ and پھر یہ نہیں کیا انہوں نے، یعنی حضرت عثمان کا بھی آپ کمال دیکھیے، بظاہر جو ریحان حضر آتا ہے کہ ان کو یہ کہہ دینا چاہیے تھا کہ بی بی جی آپ کے پاس یہ قرآن تو پڑھا ہوا ہے لیکن یہ اسٹیٹ کو بلانگ کرتا ہے، آپ برائے کرم مجھے دے دیں۔ نہیں، وہ یہ نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں میں آپ سے لے لوں گا پھر آپ کو واپس کر دوں گا۔ تو کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ایک چیز جو ریاست سے متعلق ہو، اور ریاست کا خلیفہ ایک چیز پہلے تو بہت مشکل سے حاصل کر رہا ہے اور پھر حاصل کر کے واپس کرنے کے لیے بھی وعدہ کر رہا ہے؟ ان کو تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ بھئی آپ نے رکھ لیا، بڑی اچھی بات ہے، آپ ہمیں واپس کر دیں، کیونکہ یہ تو ریاست کا ایک سرکاری نسخہ ہے جو اس دور میں تیار ہوا تھا، لیکن اس طرح کی کوئی بات نہیں بیان کی جاتی۔ اچھا آگے چلیے، اب آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے یہ آپ کو ڈسکرائب کیا تھا کہ اس روایت کے اندر پھر ایک چیز آتی ہے کہ لکھا کیسے جائے جی تابوت کے ورڈ، کیونکہ اسکرپٹ کے لکھنے میں اختلاف ہو گیا تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ کاپی بنائی گئی تھی، کاپی کی گئی نا، تو اوریجنل میں یا تابوت لکھا ہوگا یا تابوہ لکھا ہوگا، جیسے تو ہو نہیں نہ سکتا کہ کوئی دونوں لکھے گئے ہوں گے، تو یہ اختلاف پیدا ہو کیسے سکتا ہے؟ پہلی بات تو یہ یعنی اختلاف تو یہاں پیدا ہونا چاہیے تھا کہ اگر اسکرپٹ دو ہوتی، وہ تو یا تابوت لکھا ہو گیا حضرت زید بن ثابت نے یا تابوت لکھا ہوگا، کیونکہ کاپی تو آپ اوریجنل کو کر رہے ہیں نا، یو ناٹ میکنگ نیو کاپیز، آئی مین یو ناٹ میکنگ نیو رائٹنگ سیمپلز، کہ آپ نئے طریقے سے تو نہیں لکھ رہے، آپ اسی کو کاپی کر رہے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر حضرت زید کے اوپینین کو اوور رول کیا جانا تھا تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اصل پہلا نسخہ تو انہوں نے لکھا تھا۔ اچھا دوسری بات یہ کہ اگر اس میں تابوت تھا تو پھر زید بن ثابت کی بات کو کیوں نہ مانا جائے؟ تو دیکھیے نا کہ یا وہ ایک طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ قریش کی بات کو ماننا ہے، تو فرض کیجئے کہ قریش نے کہا کہ جو لغت ہے اس میں تابوت کا ورڈ ہے، اور حضرت جیسا کہ وہ روایت کہتی ہے
کہ زید بن ثابت نے انسسٹ کیا کہ نہیں یہ تابو ہے. تو اگر انہوں نے انسسٹ کیا تو پھر اس کو اوور رول کر وہ کیسے سکتے تھے, کیونکہ انہوں نے ہی لکھا تھا پہلا قرآن, ان کی بات کو تو اوور رول نہیں کیا جا سکتا. اور اگر فرض کیجئے کہ اوور رول کرنا ہی تھا تو یہ اس کی بنیاد تو پھر اگر قریش کا ڈائلیکٹ ہے تو پھر کیا یہ مان لیا جائے کہ ابو بکر نے غیر قریشی ڈائلیکٹ میں لکھ لیا تھا؟ وہ بھی تو قریشی ہی تھے نا, اور انہوں نے بھی جب اس کو اوور سی کیا تھا اور زید بن ثابت کو فراہم کیا تھا تو وہ بھی قریشی تھے. تو یہ ایک بات ایسی ہے جو بالکل سمجھ میں نہیں آتی کہ اسکرپٹ کو کاپی کرنے میں اس موقع پہ کیسے اختلاف پیدا ہو گیا, اور اوور رول کرنے کا یہ طریقہ کیوں اختیار کیا گیا, جبکہ اس کے بارے میں بالکل واضح تھا کہ زید انصاری ہیں, اور ظاہر ہے کہ انصاری ہونے کے باوجود کیا وہ قریش کے ڈائلیکٹ کو نہیں جانتے ہوں گے؟ یعنی یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے نا کہ آپ کہیں گے کہ چونکہ آپ کا قبیلہ وہ نہیں ہے لہذا آپ کی بات معتبر نہیں ہے. قبیلہ انسان کا جو بھی ہو, اگر ایک ڈائلیکٹ نمایاں ہے, چاہے اگر وہ قریش کا ہے, وہ عرب کا ڈائلیکٹ ہے, تو فرام ویئر ایور ہی بلانگس ٹو ہی وڈ بی نوئنگ دیٹ ڈائلیکٹ اور ناٹ. من یہ تو نہیں نہ ہو سکتا کہ وہ جانتے ہی نہ ہو. یہ کوئی لوکلائز چیز تو تھی نہیں کہ بھئی قریش کی چیزیں تو مکئی والے جانتے ہوں گے, مدینے کے لوگ نہیں جانتے ہوں گے. تو غرض یہ ہے کہ اس کی بھی کوئی کل سیدھی نظر نہیں آتی اس پوری کی پوری انسرشن کی. اس میں وہ سوال تو ہے ہی کہ یہ پھر سنی کس نے تھی؟ درمیان میں ابن شہاب نے سن لی تھی. ابن شہاب نے کہیں سے رپورٹ ہی نہیں کیا, اپنا اوپر سورس ہی نہیں کیا, کیونکہ ابن شہاب is not a witness to the event. He was born in 50 ہجرہ and he died in 124 ہجرہ. یہ ایونٹ تو ہو چکا ہوا ہے اس سے پہلے 33 ہجرہ میں یا اس کے لگ بھگ کہیں ہوا ہوا ہے. یہ جو اس کی بھی میں آپ کو تاریخ بتا دوں کہ ہمارے ہسٹورینز میں اختلاف ہے. بعض کہتے ہیں یہ جو کاپی کا کرانے کا جو معاملہ ہے یہ 25 ہجری میں ہوا, بعض کہتے ہیں یہ 30 ہجری میں ہوا لگ بھگ. تو ایک واقعہ جو اس وقت ہو رہا ہے اس کو ابن شہاب زہری جو کہ پیدا ہی 50 ہجری میں ہو رہی ہیں وہ کیسے بات اس کو بیان کر سکتے ہیں unless there is a person who is informing him and which he is not disclosing. تو یہ ایک ہے ایک اور سوال ہے. اچھا پھر خواتین حضرات alternative accounts of collection ہے. میں نے کیونکہ ظاہر ایک بہت ہی لمبا ٹاپک ہے, میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ ایک لیکچر میں اس کو سمیٹنا, اس کی تفصیلات آپ دیکھنا چاہیں تو میں نے خاصی گفتگو اس پہ کی ہوئی ہے ڈیٹیلڈ لیکچرز میں. لیکن جو آلٹرنیٹیو اکاؤنٹس آف کلیکشن ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ دیر از اے اسٹینڈرڈ نیریٹو جو آپ کو میں نے ابھی بتایا, دیر از اے گروپ آف نان اسٹینڈرڈ نیریٹوز وچ ہیو اے لاٹ آف ادر انفارمیشن. وہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ ان میں سے نیریٹوز کی جو ایک بڑی کثیر تعداد ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان نے ایسا کوئی کام نہیں کیا کہ حضرت حفصہ کا نسخہ منگوایا ہو اور اس کی کاپیز بنائی ہو. نتھنگ ڈوئنگ. وہ نہیں کہتے, وہ کہتے ہیں کہ ہی اسٹارٹڈ آؤٹ افریش. انہوں نے ایک مرتبہ پھر قرآن کو نیا کلیکٹ کیا. He did not use any of Hafsa's material. ایک نئی کلیکشن کی انہوں نے, جیسے حضرت ابوبکر ایک نئی کلیکشن کی تھی نا, ایک نئی نویلی, تو بالکل ایسے ہی حضرت عثمان نے حضرت حفصہ کے, یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ اسٹینڈرڈ نیریٹو یہ کہتا ہے کہ حضرت حفصہ کے قرآن کی کاپیز بنائی گئیں. جو آلٹرنیٹیو اکاؤنٹس ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں, وہ نہیں یوز کیا گیا, بلکہ حضرت عثمان نے بھی دو گواہوں کے طریقے پہ he undertook this task for the first time afresh. اب یہ ایک اور ان کی there is a plethora of such narratives, اتنا زیادہ ہیں کہ آپ حیران رہ جائیں گے کہ تاریخ اور حدیثی کتابیں سے بھری ہوئی ہیں. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ روایت میں اور تاریخ کے اندر, تاریخ میں اور روایت میں جب اس طرح کی انٹرمنگلنگ ہوتی ہے اور ایک کی بات دوسرے میں انزرٹ ہوتی ہے تو کتنا تضاد پیدا ہو جاتا ہے. آپ ادھر کی بات مانیں یا ادھر کی بات مانیں, خاص طور سے آپ کو پتا ہے کہ جو راویوں یعنی ہسٹوریکل سٹینڈرڈز جو ہے نا روایت کرنے کے, وہ بہت ڈھیلے ہیں. They are not as stringent as hadith, but the fact is because of a very wide expanse of historical narratives, یہ تو آپ نہیں کہہ سکتے نا کہ بھی ہم ساری اس تاریخ کو رد کر دیں گے. تو بہرحال یہاں ہمیں کرنا پڑے گا اگر ہم نے اسٹینڈرڈ اکاؤنٹ کو ماننا ہے. اچھا اس کے بعد خواتین حضرات, یہ میں نے, بلکہ میں اس کو اسکپ کر دیتا ہوں اگر آپ چاہیں, یہ میں نے آپ کو صرف سیمپلز دیے ہیں چند ایک, یہ اگر آپ بعد میں خود بھی پڑھ سکتے ہیں. یہ سارے سیمپلز وہ بتا رہے ہیں کہ یہ کلیکشن حضرت عثمان نے خود کی تھی in his own times. He did not, have Hafsa sent her that Musaf. He did it himself. تو یہ اس کی کچھ سیمپلز ہیں, you just go through them and you'll find out کہ دیکھیے کتنی بعید بات ہے کہ ایک طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ نہیں پرانے کی کاپیز بنائی گئیں, دوسری طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو پرانے کی ضرورت ہی نہیں تھی, انہوں نے قرآن ہی نئے سرے سے پہلی مرتبہ اتنے سالوں کے بعد جا کے کاپیز ان کی پہلی مرتبہ بنائی. گویا کہ جامع الناس جو ہیں, جامع الناس علی المصحف, یعنی ایک مصحف پہ لوگوں کو جمع کرنے والے واز ایکچولی عثمان, ناٹ ابو بکر. اب خواتین حضرات ذرا دل تھام کے اس روایت کو بھی سن لیں جو میں نے آپ کو ڈیفر کی تھی. میں نے کہا تھا نا کہ حضرت خزیمہ بن ثابت جو ہیں یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کی گواہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 لوگوں کے برابر قرار دے دی تھی, اور چونکہ سورہ احزاب کی آیت صرف ان سے ہی ملی
اور چونکہ ان کی گواہی 2 لوگوں کے برابر تھی تو لہٰذا ایکسیپٹ کر لی گئی. وہ کیوں ان کی گواہی 2 کے برابر ہے؟ وہ روایت ہے جو میں آپ کو سامنے سنانا چاہتا ہوں. یہ روایت ہماری حدیثی کتابوں میں موجود ہے. اس میں یہ بتایا گیا ہے، ایک واقعہ ہے جو بتایا گیا ہے، جس کے نتیجے میں آخر میں جا کے حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ یہ بتائے جاتے ہیں کہ انہوں نے کہا اچھا یہ اتنی زبردست تم نے بات کی ہے تو میں تمہاری شخصیت کو یہ آنر دے رہا ہوں کہ یو ہیو ڈبل دا ویٹ آف اے وٹنس. یہ سن لیجئے. سو نریٹڈ بائی عمارہ ابن خزیمہ's انکل. یہ عمارہ اب یہ دیکھیے انکل کا نام نہیں پتا ہمیں، یہ روایت ہے جو بتا رہی ہے جی ان کے چچا سے سنا. تو چچا کون تھے؟ یہ روایت کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ جس سے آپ بات سن رہے ہیں بھائی اس کو اسپیسیفائی کریں. یہ مجہول طریقہ ہوتا ہے کہنے کا جی میں نے فلاں سے سنا، میں نے چچا سے سنا، میں نے پھپھا سے سنا. دس از ناٹ ایکسیپٹیبل. دس از ناٹ ایکسیپٹیبل ان بائی اینی مینس. یو ہیو ٹو نیم دا پرسن، کیونکہ اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ بندہ کون ہے. بھائی ٹھیک ہے، غلط ہے، سچا ہے، جھوٹا ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہی جسٹ سیڈ کہ ان کے انکل نے کہا، اور یہ مزید کہہ دیا کہ وہ کمپینین تاکہ اعتراض نہ ہو، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ آپ صحابہ تو اعتراض نہیں کر سکتے. تو انہوں نے کہا جی کہ ان کے جو چچا تھے عمارہ بن خزیمہ کے، وہ ایک صحابی تھے، تاکہ نو ون آسک کہ بھئی اگر صحابی کا نام پتہ بھی نہ ہو تو کیا فرق پڑتا ہے، چونکہ وہ صحابی تھے تو سچے ہی ہوں گے. اب دیکھیے کیا ہوا کہ the prophet bought a horse from a Bedouin. یعنی پروفٹ، یہ جو پوری تصویر سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں چلتے ہوئے جا رہے ہیں اور ایک بدو کے پاس کچھ گھوڑے کھڑے ہیں. تو آپ نے کہا جی کہ یہ گھوڑا مجھے بیچ دو، اور یہ کہا کہ بھئی میرے پاس اس وقت درہم یا کوئی چیز نہیں ہے آپ کو ادا کرنے کی، میرا گھر قریبی ہے، یو جسٹ فالو می. تو آپ گھوڑا پیچھے لیتے آئیں چلتے ہوئے، میں اپنے گھر پہ پہنچ کے وہ جو پیسے گھر میں پڑے ہیں وہ آپ کو دے دوں گا، آپ گھوڑا میرے حوالے کر دیجیے گا. بدو نے کہا بالکل ٹھیک ہے. سو دا پروفٹ walked at a brisk pace but the Bedouin continued to walk very slowly. یعنی آپ یہ دیکھیں نا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیز چلتے ہوئے اپنے گھر جا رہے ہیں تاکہ پیسوں کی ادائیگی کریں. پیچھے سے وہ جو بدو ہے آہستہ آہستہ آ رہا ہے. اب وہ آہستہ جب آ رہا ہے تو درمیان میں اس کا ٹاکرا ہو جاتا ہے کسی اور لوگوں سے، ان سے وہ بھاگتا ہوا شروع کر دیتا ہے، جبکہ ظاہر ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بیچ چکا ہے. اب اپیرنٹلی یہی ہوا ہوگا نا کہ کسی نے کہا ہوگا کہ بھئی کہاں جا رہے ہو، اس نے کہا جی میں نے فلاں جگہ جا رہا ہوں، میں نے بیچ دیا ہے. تو انہوں نے پوچھا ہوگا یہ کتنے کا بیچا ہے، تو انہوں نے کہا اتنے کا بیچا ہے. تو انہوں نے کہا ہم آپ کو اس سے زیادہ قیمت دے دیتے ہیں. سو یہی بات روایت میں بھی بیان ہوئی ہے کہ آن دا وے سم پیپل اسٹارٹیڈ ٹو پیسٹر دا بیڈوئن اینڈ آفرڈ ہم اے نیو پرائس آف دا ہارس اینڈ دے ڈڈ ناٹ نو دیٹ دا پروفٹ had already bought it. یعنی ان کو نہیں پتا تھا کہ پروفٹ نے خرید لیا. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے نے خرید لیا ہوگا. اب جو بدو تھا وہ ظاہر لالچ میں آ گیا، اس نے کہا مجھے تو ایکسٹرا اچھی پرائس مل رہی ہے. اس نے اس سے سودا مکمل کر لیا. اس نے کہا ٹھیک ہے آپ مجھے زیادہ پیسے دے دیں. لیکن اس اسنا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر بھی وہ پہنچ گیا. جب وہ گھر پہنچا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھئی آپ نے تو مجھے بیچا تھا تو اب میں آپ کو پیسے دینا چاہتا ہوں. تو اس نے کہا جی میں نے تو آپ کو بیچا ہی نہیں تھا. یعنی وہ مکر گیا اپنی بات سے. یعنی وہ جو بدو ہے صاف مکر گیا، کہتے میں نے تو آپ سے بیچا ہی نہیں تھا. تو اب دیکھیے روایت کیا کہتی ہے، when the prophet heard these words of the Bedouin he stopped and replied, have I not already bought it from you? At this the Bedouin said, no, I have not sold it to you. وہ بالکل ہی انکاری ہو گیا. اس نے کہا جی بالکل آپ نے مجھے نہیں بیچا. تو اس کے جواب میں پروفٹ کہتے ہیں نہیں بھائی، in fact I have already bought it from you. اس کے بعد کیا دیکھیے، اس کے بعد ہے جو اصل بات شروع ہوتی ہے. At this the Bedouin asked the prophet to produce a witness. انہوں نے کہا اس بدو نے، کیونکہ اب قضیہ پیدا ہو گیا نا، اب مسئلہ پیدا ہو گیا کہ حضرت وہ کہہ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں میں نے تم سے خرید لیا تھا، اور بدو کہہ رہا ہے کہ میں نے تو آپ کو بیچا نہیں تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ظاہر ہے زبان ان کو دی ہوئی تھی اور وہ ان کے گھر جا رہا تھا. اس کے جواب میں یہ کہتے ہیں کہ خزیمہ ابن ثابت اچانک وہاں سے گزر رہے تھے، وہ وہاں پہ آ گئے، اور وہ جب وہاں آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آنے کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ہاؤ کین یو، انہوں نے آتے ہی خود ہی کہا جی کہ میں اس کا گواہ ہوں. یعنی حضرت خزیمہ بن ثابت جو تھے وہاں سے گزر رہے تھے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بدو کی جب یہ گفتگو سنی کہ بدو تو یہ کہہ رہا ہے کہ اگر میں نے بیچ دیا ہے تو بھائی کوئی گواہی پیش کرو. تو خزیمہ بن ثابت خود ہی آ گئے، وہ کہتے ہیں جی میں اس کا گواہ ہوں، حالانکہ وہ وہاں موجود ہی نہیں تھے. اچھا، اس کے بعد پروفٹ نے یہ کہا کہ بھی ہاؤ کین یو بیئر وٹنس وین یو ور ناٹ پریزنٹ ایٹ دیٹ ٹائم. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھ لیا یہ کہ بھائی تم گواہی دے رہے ہو، تم تو وہاں موجود ہی نہیں تھے، میں اور بدو اکیلے تھے. تو اب دیکھیے اس کے جواب میں انہوں نے کیا کہا. انہوں نے کہا کہ میں اس لیے اس پر گواہی دے رہا ہوں کہ چونکہ آپ گواہی دے رہے ہیں، اور پیغمبر سچا ہوتا ہے، پیغمبر جھوٹ نہیں بولتا. تو میں اگرچہ موجود نہیں تھا لیکن میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ سچے ہیں. اور اس کے نتیجے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ جو سودا ہوا تھا
اس پر روایت یہ کہتی ہے، جس سے ظاہر ہے ہم سب کو بہت تکلیف ہوتی ہے اس کو پڑھتے ہوئے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہو گئے. انہوں نے کہا اچھا یہ تو پھر اب سودا ہو جائے گا. انہوں نے کہا اچھا چلو اب آج سے تمہیں میں ایک ایسے شخصیت کے برابر قرار دے دیتا ہوں کہ جس کی جو گواہی ہے وہ 2 بندوں کے برابر ہے. آپ یہ سوچئے، یہ روایت ہے جو ابو داؤد میں بیان ہوئی ہے. اس روایت کی بنیاد پہ خزیمہ بن ثابت کو دوہرا وٹنس کے طور پہ قرار دیا جاتا ہے، اور وہ آیت لے لی جاتی ہے، اور اس کے پیچھے روایت یہ قائم کی جاتی ہے کہ ایک شخص جو کہ اس ڈیل کے موقع پہ موجود ہی نہیں تھا، وہ پیغمبر کے پاس آتا ہے اور وہ کہتا ہے جی میں موجود ہوں، اس لیے کہ بدو نے کہا تھا کہ آپ وٹنس کو پروڈیوس کریں. وہ موجود نہیں تھے، وہ آ گئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی حیران ہوئے. انہوں نے ایک مرتبہ پوچھا بھئی آپ تو تھے ہی نہیں، لیکن کیا ہم یہ مان لیں کہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی شخص کی گواہی ایکسیپٹ کر لی ہوگی کہ وہ اس جگہ پہ موجود نہیں تھا، اور سمپلی اس کہنے پر اس نے ایکسیپٹ کر لی تھی کہ چونکہ میرا نبی سچا ہوتا ہے تو اگر وہ کوئی بات کہہ رہا ہے تو وہ جھوٹی نہیں ہو سکتی. تو یہ کوئی آدمی ڈائجسٹ کر سکتا ہے کہ ہمارے پیغمبر ایک ایسے شخص کے بارے میں کہ جو وہاں موجود نہیں تھا اس کو محض اس کی بنیاد پہ نہ صرف ایک گواہی ایکسیپٹ کر لیں بلکہ اس کو 2 گواہوں کے برابر اس کا اسٹیٹس قرار دے دیں. تو یہ ایک ایسی مطلب چیز ہے کہ بہرحال اگر آپ کی بالکل بلائنڈلی اس کو آپ مانیں تو ایک الگ بات ہے، ورنہ کسی بھی لحاظ سے یہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا جا سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو انٹیگریٹی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیثیت ہے، وہ اس سے بہت بلند ہے کہ وہ اس طرح کی حرکت کریں کہ جس میں ایک شخص کو وہ اپنے فائدے کے لیے وٹنس قرار دے دیں اور وہ وٹنس وہاں ایکچولی نہ ہو. اچھا، اس میں خواتین حضرات میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ یہ کوئی روایت ایسی کوئی اگرچہ ابو داؤد میں آ گئی اور ہمارے یہاں سب لوگ ایکسیپٹ کرتے ہیں، لیکن دیکھیے روایت کا اندر سکم کیا ہے. پہلی بات تو یہ کہ پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ انکل صاحب کون ہیں. پھر یہ ہے کہ کچھ 4 صدی ہجری میں ابن مندہ کہتے ہیں جی ان کا نام یہ ہے، ایک اور بندے کا ان کا نام یہ ہے. تو پہلی 3 ساڑھے 3 صدیوں میں کسی کو نہیں پتا ان کا نام کون سا ہے. اچانک 4 صدی میں آ کے ابن مندہ ان کا نام بتا دیتے ہیں ان کا نام یہ تھا. پھر دیکھیے اس روایت کے جو اصل راوی ہیں، میرے خیال میں نے اس کا شاید عربک ٹیکسٹ نہیں کوٹ کیا، لیکن آپ وہ دیکھ سکتے ہیں کہ عربک ٹیکسٹ کے اندر اس کے جو جس کا مدار وہی والی بات ہے، جو فوکل پوائنٹ ہے اس روایت کے، وہ ابن شہاب ہے. اور ابن شہاب کے بارے میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ اگرچہ ان کو ہمارے ہاں امیر المومنین فی الحدیث کہا جاتا ہے، لیکن ہی از گلٹی آف سیویئر بلیمشز. اس میں ایک پورا مضمون ہے جو آپ پڑھ سکتے ہیں، جس میں وہ ارسال کے، ادراج کے، تدلیس کے، جھوٹ کے، مس رپورٹنگ کے، فورگیٹفلنس کے مرتکب ہیں، اور بات کیا ہوتی ہے اس کو کیا سے کیا بنا دیتے ہیں. اور اس روایت کا بھی مدار جس کے اندر وہ موجود ہیں. تو ان ساری باتوں کے ہوتے ہوئے اس روایت کو تو بالکل نہیں مانا جا سکتا، اور نہ یہ مانا جا سکتا ہے کہ اس کے نتیجے میں ایک صحابی کو یا ایک شخص کو، صحابی آپ کہہ سکتے ہیں، ان کو دگنا وزن دے دیا ہو. تو آپ خواتین حضرات اس کے لحاظ سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں. اچھا، میں نے آپ کے سامنے اس کی یہ ٹیبل بھی آپ کو بنا دیا ہے تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ اس روایت کا جو مدار ہے وہ زہری ہے. تو یہ زہری سے آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ روایت برانچ آؤٹ ہو رہی ہے، زہری کے یہ 5 شاگرد ہیں، یہ 5 شاگرد اس کو بیان کر رہے ہیں. اب یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا عمارہ بن ثابت، یہ ہے ان کے انکل. یہ عمارہ بن خزیمہ کے جو انکل ہیں یہ ہیں عمارہ بن ثابت. یہ پہلی مرتبہ ان کا نام جو ہے، جیسے میں نے شاید اس کو ریسرچ کرتے ہوئے بتایا بھی تھا کہ یہ ان کی جو ظاہر ہے کہ عمارہ بن خزیمہ جو ہیں، یہ ان کی جو لائف ٹائم 30 سے 105 ہجری میں تھا، اور خزیمہ بن ثابت کے یہ سن ان کے بیٹے ہیں جو اپنے چچا سے اس کو وہ رپورٹ کرتے ہیں. لیکن یہ نام پہلی مرتبہ ابن مندہ نے اپنی کتاب میں اس کو بیان کیا. ابن مندہ کا انتقال ہوتا ہے 395 ہجری میں، جس میں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 350 سال تک کم از کم وہ ٹائم گزرا ہے کہ no one had any clue who this person was and it was after so many years. اسی وجہ سے آپ دیکھیے کہ جو ابو داؤد میں ٹیکسٹ ہے اس میں ان کا نام نہیں بتایا گیا. یہ جو میں نے نام آپ کے سامنے اس چارٹ میں لکھا ہے، this is out of what Ibn Manda has actually told us, who died in the later part of the 4th century. تو غرض یہ ہے کہ اس روایت کو ایکسیپٹ کرنے کے نتیجے میں لوگوں نے یہ مسئلہ تو حل کر لیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے سے روایت کیوں لی، اس لیے اس کا دگنا وزن تھا. لیکن وہ یہ انہوں نے نہیں سوچا کہ دگنا وزن دینے کے لیے جو طریقہ اختیار کیا گیا وہ کتنا غیر اخلاقی اور کتنا یعنی ان ایتھیکل ہے کہ آپ اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے موسوم کریں. اس کو تو کسی صورت مانا ہی نہیں جا سکتا کہ یہ واقعہ ہوا، اور اگر ہوا تو اس شکل میں ہوا. اور جیسے میں نے کہا کہ یہ تو درایت کی تنقید ہے، لیکن روایتاً یہ اس کا حال یہ ہے کہ ہمیں اس شخص کا معلوم نہیں ہے جس نے یہ کیا. پھر زہری اس کا مدار ہے، پھر یہ 3 سٹیپس تک ایک خبر واحد ہے، اور اس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ یہ تو روایت جو کہ اصل روایت کو سپورٹ کرنے کی جگہ پہ کھڑی ہوئی ہے، اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور
خواتین حضرات، میں اب اتنی بات کو اس بات پہ ختم کرتا ہوں کہ بیسکلی یہ جو پوری کی پوری روایت ہے، یہ حضرت عثمان کی جو شخصیت ہے اور ہماری جو تاریخ ہے جس کو یہ جس طرح سے بیان کرتی ہے، یہ یعنی یہ ایک ایسی ہسٹری وہ ہمیں بیان کر کے بتا رہی ہے، یا ایک ایسی تفصیل بتا رہی ہے جو اتنی انہونی ہے اور اتنی زیادہ حق سے ہٹی ہوئی ہے. اور پھر دیکھیے، ہمارا مقصد تو یہ نہیں ہے کہ ہم کسی چیز کی خام خواہ میں تنقید کریں. اصل جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم حقائق کو تلاش کرنے کی کوشش کریں. اس روایت کے اندر بہرحال اگر آپ اس کو پڑھیں گے آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ اٹ اسٹینڈز آن ایبسولوٹلی فریل گراؤنڈز. اور حضرت عثمان کے بارے میں یہ تو مانا جا سکتا ہے کہ انہوں نے قرآن مجید کو جگہ جگہ کے پھیلایا، کیونکہ خلفائے راشدین کی ذمہ داری تھی ٹو اسپریڈ دا قرآن ایز فار ایز پاسبل. لیکن یہ بات اس کی پہلی مرتبہ انہوں نے کاپیز بنائی جیسے بعض روایتیں کہتی ہیں، اور اس انداز میں بنائی جیسا کہ یہ کہتی ہیں. دس از ناٹ ایکسیپٹیبل ایٹ آل. واٹ کین بی ایکسیپٹیڈ ایز اے سیڈ کہ ابو بکر کے کیس میں ہم یہ ایکسیپٹ کریں کہ انہوں نے پہلی مرتبہ ایک ذاتی نسخہ تیار کیا تھا، اور حضرت عثمان کے زمانے میں اگر اس طرح کا معاملہ تھا کہ بعض لوگوں نے مصائف کو غلط لکھنا بھی شروع کر دیا تھا، تو ان کی سرکوبی کے لیے، جیسے کہ خلفائے راشدین اور بعد کے زمانے میں لوگ کرتے آئے ہیں، بڑے پیمانے پہ وہ قرآن مجید لکھواتے آئے ہیں تاکہ اگر کوئی کہیں پہ غلطی ہو بھی رہی ہے تو وہ درست ہو جائے. یہ کام تو مانا جا سکتا ہے. لیکن یہ جو بات ہے کہ ایک کونے میں آرمینہ اور آذربائیجان میں جنگ ہو رہی تھی، وہاں قرآن مجید کو غلط طریقے سے پڑھا جانے لگا جو ثابت ہی نہیں ہوتا، اور اس کے نتیجے میں حضرت عثمان یا تو یہ کرتے نہ چلیں. ایک اور ذہن میں سوال اٹھتا ہے کہ بھئی اس جگہ کو درست کر دیتے. انہوں نے یہ نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ پورا امپائر ہی کو میں غلطی ہو رہی ہوگی، اور وہ انہوں نے سرکوبی کے لیے وہ اتنی بڑی اسکیم بنائی. وہ اسکیم بھی میں نے آپ کو بتایا کہ کتنی انٹینیبل تھی. اور ایز آئی سیڈ the most important point is the way it has been narrated to us and the way it has been reported in our history books is absolutely it stands on very slippery grounds. تو میں اپنی اس بات پہ اس تنقید کے حصے کو ختم کرتا ہوں، اور آپ کے اگر ذہن میں جو بھی سوالات ہیں میں ان کے لیے حاضر ہوں. The first round of questions, we have the first question from Talat Wahid. Talat Wahid, you can go ahead. آپ نے شروع میں کچھ بتایا تھا جو مجھے پوری طرح سے سمجھ نہیں آیا، کہ وہ ایک تھا جامع الناس. جامع القرآن کا تو مجھے پتا ہے، تو یہ جامع الناس کی جو بات میں نہیں کہا تھا کہ یہ کیا چیز ہے؟ ایک مصحف پہ جامع الناس علی المصحف، لوگوں کو ایک مصحف پہ جمع کرنے والا ایک مصحف. یہ بات ہی میں پہلی دفعہ سن رہی ہوں. جی، یعنی حضرت عثمان کو یہ کہا جا سکتا، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ جامع القرآن تھے، اور یہ اس مفہوم میں بولا جاتا ہے کہ وہ مصحف یعنی امت کو، اس زمانے کے جو لوگ تھے ان کو ایک مصحف پہ جمع کیا انہوں نے. تو اور کیا مصحف دوسرے تھے جو وہ تو یہی ہے نا، یہ بتایا نا کہ دیکھیے ان کے اس زمانے میں اختلافات شروع ہو گئے تھے، لوگوں نے قراتوں پر اور طریقے کی قراتوں میں پڑھنا شروع کر دیا تھا. مالک یوم الدین کو مالک یوم الدین کی ویریشن ہو گئی تھی، اسی طرح سے ارجلکم یا ارجلکم میں ہو گیا تھا. کتاب کو کتب پڑھنا شروع کر دیا تھا. وہ ساری ویریشنز تو ہم ڈسکس کر چکے ہیں قرآن مجید کی کلاس میں. اچھا جی صحیح اس طرح سے. Next we have Azmat Abdullah. سر میرا کوشچن ابن شہاب زہری سے متعلق تھا. جہاں تک میں نے اسٹڈی کیا ہے حدیث لٹریچر کو اپنے، اس میں آپ کوئی بھی پرابلمٹک نیریٹیوز اٹھاتے ہیں یا کوئی بھی ایسی چیزیں اٹھاتے ہیں جو کہ ایک عام آدمی کے لیے شکوک و شبہات کا باعث بنتی ہیں، چاہے اس میں پہلی وحی کی روایت ہو، آپ علیہ السلام کی نماز اللہ خودکشی کرنے کے بارے میں سوچنے والی روایت ہو، باغ فدق کا معاملہ ہو، تو ابن شہاب زہری کا کہیں تک نظر آتے ہیں ان روایات میں. اور اس کے باوجود بھی کیا وجہ ہے کہ ہمارے یہاں کے جو اسکالرز ہیں ان کو ایز اے سائنٹفک ریپرزینٹ کرتے ہیں. کوئی بھی اصول حدیث کی کتاب کا اگر مطالعہ کریں تو جیسا کہ آپ نے کہا کہ ان کو امیر المومنین کہا جاتا ہے اور ساتھ محدثین میں شمار کیا جاتا ہے، لیکن اس کے برعکس اگر ہم دیکھیں جو کہ امام مالک نے اپنی موطا لکھی اور وہ ابن شہاب کے ڈائریکٹ اسٹوڈنٹس میں سے تھے، اس میں آپ کو اس قسم کی روایات بہت کم ملیں گی. تو کیا مطلب جو ہمارے علماء کو یہ چیز دیکھنی چاہیے تھی کہ ان کے ڈائریکٹ اسٹوڈنٹس کیسے ان سے لی ہوئی باتوں کو آگے پریزنٹ کریں؟ دیکھیں میں تو دیکھیے اس طرح کی چیزوں پہ اس کو زیادہ غور نہیں کرتا کہ لوگوں سے غلطی کیسے ہوئی، کیونکہ دیکھیے غلطی ہو جاتی ہے انسان سے. انسان ہے، بعض دفعہ جذبات کا شکار ہو جاتا ہے، بعض دفعہ ایک ہوئی ہوئی بات پہ اتنا اس کو اعتماد ہوتا ہے کہ وہ خود ریسرچ نہیں کرتا. اس کا تجزیہ اگر ہم نہ ہی کریں تو اچھا ہے. اصل میں دیکھیے علم کا جو طریقہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے سامنے جب کوئی دوسری انفارمیشن آ جائے تو آپ اس کا تجزیہ کرتے ہیں کہ بھئی کیا وجہ ہے کہ یہ جو انفارمیشن ہے کیا یہ کوئی پبلکلی ایکسیسیبل نہیں تھی یا کوئی اور وجہ تھی. تو اس کے ہاں آپ کو بہت ساری پھر کنسپریسی تھیوریز مل جاتی ہیں، جس میں دیکھیں بہت سارے لوگوں نے یہ کہا کہ اس زمانے کے سیاسی حالات تھے، بعض لوگوں نے یہ کہا کہ ابن شہاب جو تھے وہ سنیوں میں سنی تھے، شیعوں میں شیعہ تھے، جیسے تمنا اس کو بیان کرتے ہیں. تو یعنی کوئی کانکریٹ چیز جس میں آپ کسی شخص کی
کو اگر آپ جب تک بدنیت نہ قرار دے لیں تو ہمارے ہاں عام طور سے تسلی نہیں ہوتی. تو میں اس چیز کو سمجھتا ہوں کہ جو غلطی ہوئی وہ ایک سادہ غلطی ہے کہ جس کو لوگوں نے اعتماد کر لیا. یہ ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ آپ کوئی 2 یا 4 لوگ کسی پہ بہت زیادہ اعتماد کر لیں, تو اگر وہ جو 2 یا 4 لوگ ہیں وہ ان کا اسٹیچر بہت بڑا ہو تو پھر آپ زیادہ غور نہیں کرتے بعد میں, کہتے انہوں نے اگر مان لیا ہے تو ٹھیک ہی ہوگا. تو ان کی حیثیت شروع میں چند لوگوں نے جو خود بڑے لوگ تھے انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا. اب آپ یہ پوچھ سکتے ہیں کہ کیوں ایکسیپٹ کیا, تو دیکھیے ظاہر ہے یہ میرے پاس اس کا تجزیہ اس لیے نہیں ہے کہ میرے پاس پوری معلومات ان کے بارے میں بھی نہیں ہے کہ ان کے سامنے کیا سورسز تھے, لیکن اتنا مجھے پتا ہے کہ انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا اور ان کا اسٹیچر بہت بڑا تھا. تو پھر بعد کے لوگوں نے یہ محسوس کیا کہ بھائی ان کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا اور انہوں نے خود ریسرچ نہیں کی. حالانکہ آپ دیکھیے عجیب بات ہے, یہ جو نیگیٹو انفارمیشن میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ وہی موجود ہے. یعنی ابن شہاب کی آپ بایوگرافی نکال کے پڑھیں جتنے بڑے مجموعے ہیں رجال کے, اس میں یہ جو انفارمیشن آپ کو میں دے رہا ہوں وہ سائڈ بائی سائڈ موجود ہے. جیسے ہوتا ہے نا کہ دب جاتی ہے غبار انبار میں لگ کے, تو اس قسم کا معاملہ ہوا. اور اگر فرض کیجئے اس میں کسی اور چیز کو بھی دخل تھا تو تاہم میرے خیال سے ہمیں صرف نظر کرنا چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے. You can go ahead. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. تو ڈاکٹر صاحب ہم پھر کیا کہتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ کب اس فارم میں آیا, بھی جو ہمارے پاس 95% آف دا ورلڈ میں جو نسخہ اویلیبل ہے جسے مصحف عثمان کہتے ہیں, تو پھر اس کو آپ کیسے ڈیفائن کریں گے؟ میں تو دیکھیں قرآن مجید کو آپ کو پڑھاتے ہوئے جب ہم نے ڈسکس کیا تو اس وقت بتا چکا ہوں کہ قرآن مجید نے اپنے بارے میں اطلاع دے دی ہے کہ وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رخصت ہونے سے 5-6 مہینے پہلے فائنلائز ہو چکا ہوا تھا, اور in the form of a complete formatted book which of course اس کے بارے میں یہ گمان نہیں کرنا چاہیے کہ لازمی between 2 covers ایگزسٹ کرتی ہوگی. اس زمانے میں جو بھی طریقہ تھا کتاب کو محفوظ رکھنے کا اس لحاظ سے وہ موجود تھی. اس کو فائنلائز نہ ابو بکر نے کیا, نہ عمر نے کیا, نہ عثمان نے کیا, نہ علی نے کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین. یہ کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں کر گئے تھے, اور اس کے بارے میں خود قرآن نے اپنے بارے میں بتایا ہے. سورہ قیامہ کی وہ جو آیتیں آپ کو میں بار بار سناتا رہا ہوں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ انا علینا جمعہ وقرآن, یہ میری ذمہ داری ہے اے پیغمبر کہ میں اس قرآن مجید کو جمع کروں گا اور ارینج کروں گا, اور ارینج کرنے کے بعد فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ, نئی اس کو ایک نئی تلاوت کی جائے گی, نئی ارینجمنٹ دی جائے گی اور اس کو ہم پڑھ کے سنائیں گے. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ, پھر آپ نے اس نئی ارینجمنٹ کی پیروی کرنی ہے. تو یہ تو قرآن اتنی تفصیل سے چونکہ اپنے بارے میں بتا گیا ہے. پرابلم یہاں سے پیدا ہوتی ہے کہ جب روایتیں اور قرآن آپس میں جب ٹکراتا ہے تو ہمارے ہاں پھر ایک ریکنسیلیشن شروع ہو جاتی ہے. اور میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ یہ اس کے بانی جو ہیں وہ امام شافعی رحمہ اللہ ہیں, ان کے ہاں یہ بات تھی ملتی ہے ہمیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ روایت عام طور سے, اگرچہ یہ معروف معنوں میں حدیث نہیں ہے, یہ ہسٹری ہے, اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کوئی بات نہیں ہے, یہ بات کی تاریخ ہے. لیکن اس کے بعد جو ایک روش چلی وہ یہ ہے کہ ہم روایت کو بہرحال خاص طور سے اگر وہ بخاری میں آ جائے تو اس کو ہم رد نہیں کریں گے, بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ یہ بھی ٹھیک ہے اور وہ بھی ٹھیک ہے. اس وقت جو مسلمانوں کا سٹانس ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں حدیث میں کوئی مفارقت نہیں ہے, کوئی ڈیوالٹی نہیں ہے, کیونکہ اول تو وہ سورہ قیامہ کی آیتوں کو اس مفہوم میں لیتے ہی نہیں ہیں, اور دوم یہ کہ فرض کیجئے کہ اگر یہ بھی لیں گے اور وہ کہیں ان کے ہاں جنرل رویہ یہ ہوگا کہ بھئی ہماری عقل کا قصور ہے کہ ہم کوئی کنیکشن صحیح دریافت نہیں کر پا رہے, there is something amiss between ourselves, کیونکہ جنہوں نے یہ کام کر دیا ہے they were much more competent and much more pious, تو آپ اس کو سبمٹ کریں. ان ادر ورڈز انہوں نے اس کو وہی سینکٹیٹی دے دی ہے جو قرآن کی سینکٹیٹی ہو سکتی ہے. تو یہ وینریشن کا ایک پورا طریقہ ہے جو ہمارے ہاں انفارچونیٹلی چلا آ رہا ہے. اور آپ کو شاید یاد ہوگا میں نے کسی موقع پہ یہ عرض کیا تھا, اگر آپ تاریخ پڑھیں تو یہ سیمائٹک نیشنز جو ہیں نا, سامی نسلیں, ان کے یہاں یہ بہت زیادہ ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو سپر ہیروز بنا دیتے ہیں, وہ ان کو بالکل ایسی جگہ پہنچا دیتے ہیں کہ جہاں انفیلیبل ہو جاتے ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب یہ اللہ تعالیٰ کا یہ کہنا کہ ہم نے قرآن کو جو ہے وہ محفوظ کر دیں گے, اور اس سے یہ کہاں یہ چیز انفر ہوتی ہے کہ اس وقت قرآن جو ہے, بیکاز اٹ کوڈ بی این اورل ٹریڈیشن ایز ویل, کہ جس کے اندر قرآن مرتب ہو گیا اور لوگ اس طرح سے پڑھتے تھے, اس میں لکھنے کو آپ کہاں سے دیکھیں؟ وہ خود قرآن بیان کر رہا ہے. دیکھیے قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے علمہ بالقلم علم الانسان ما لم یعلم, سورہ اقرا کے اندر ہی جو کہا گیا نا علمہ بالقلم, اس کا اشارہ اسی کی طرف ہے کہ پیغمبر ہم نے اب اس روایت کو لکھ دیا ہے. پھر سورہ قلم میں ہے کہ نون والقلم وما یسطرون, یعنی قلم اور اس کو لکھنے والے, اس قرآن کو لکھنے والے گواہی دیتے ہیں. تو یہ تو خود اور پھر اور جگہوں سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ قرآن لکھا جا رہا تھا اور مرتب کیا جا رہا تھا, اور روایتیں اس کی تائید میں کھڑی ہیں. لیکن بیسکلی یہ بات کہ قرآن لکھا گیا ہے
یہ خود قرآن خود اپنے بارے میں بیان کرتا ہے. Next we have Kulsum Iran. سر مجھے یہ پوچھنا تھا, میں نے سنا ہے کافی دفعہ آپ کے ساتھ یہ بات کرتے ہوئے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جیسے آج قرآن ٹرانسفر ہو رہا ہے, یعنی بالکل ان انٹرپٹیڈ, کوئی اس میں انٹرپشن نہیں ہے بیچ میں, اور ایک سے دوسری نسل میں ہو رہا ہے, اسی طرح سے پہلے اس وقت میں نبی کے وقت میں ہوئی ہے. جی تو مجھے یہ پوچھنا تھا کہ اس یعنی یہ بات کو کس بیس پہ, کیا کس ریفرنس سے وہی بات کرتا ہے, ہسٹری کتاب سے, یعنی کس چیز سے؟ نہیں, آپ کس کی بات کر رہی ہیں؟ ہمیں یہ بات کہاں سے پتہ لگتی ہے؟ ہسٹورینس کی آپ بات کر رہی ہیں یا اصولین کی بات کر رہی ہیں؟ میں گاندھی صاحب کی بات کر رہی ہوں. نہیں, وہ تو دیکھیے گاندھی صاحب کی بات کریں کہ وہ یہ بات کہتے ہیں, اس لیے کہ جو اس علم کو بیان کرنے والے ہیں نا, قرآن کی ٹرانسمیشن کو, وہ علماء اصول ہیں, اصول فقہ کے جو ماہرین ہیں, وہ سارے کے سارے دور اول سے لے کے اس دور تک یہ قاطبتاً یعنی وداؤٹ اینی ایکسیپشن بات بیان کر رہے ہیں کہ قرآن مجید جو ہے وہ تواتر سے منتقل ہوا, اور یہ ہسٹوریکل چیز ہے, یہ کوئی مذہبی خبر نہیں ہے. یہ آپ کو ایک irreligious سے کہتے ہیں نا کہ something which does not belong to the realm of religion, it belongs to history. تو جیسے ہسٹری کے بارے میں جب آپ تجزیہ کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ ایک اسٹیبلش ہسٹری ہے اور ایک نان اسٹیبلش ہسٹری ہے, تو بالکل ویسے ہی یہ جو موڈز آف ٹرانسمیشن آف ہسٹری کو جب آپ اسٹڈی کرتے ہیں تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ قرآن مجید کو اتنی بڑی تعداد نے منتقل کیا. آج پہ آپ قیاس کر لیں نا, آج سے اگر آپ پیچھے چلے جائیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہی تواتر جو آج پایا جا رہا ہے, یہ over several centuries یہ پایا گیا ہے till the time it reached the Prophet Muhammad. تو یہ ہسٹوریکل سیکوینس ہے, یہ ہسٹوریکل معلومات ہے جس کے بارے میں ہمارے علم میں کوئی اختلاف نہیں ہے, اور اس کو بیان کیا جا رہا ہے. مسئلہ پیدا کہاں سے ہوا ہے؟ وہ روایتوں نے پیدا کر دیا ہے. روایتوں کے اندر جب قراتیں آ گئیں کہ قرآن کو ایسے ہی پڑھا گیا, ایسے بھی پڑھا گیا, تو اس نے اب یہ ٹکراؤ پیدا کر دیا کہ یہ جو متواتر قرآن ہے اور یہ جو خبر روایت سے قرآن ملا ہے, اس کو ہم دونوں کو کیا قرآن مانیں. تو آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ ہمارے ہاں جو علماء کی اپروچ ہے وہ یہ ہے کہ وہ پھر روایت کو ڈسکارڈ نہیں کرتے, کیونکہ وہ اگر روایت کو ڈسکارڈ کر دیں قراتوں کی تو وہ کہیں گے پھر تو ساری حدیث سے ہمیں جان چھڑانی پڑے گی یا ہاتھ دھونا پڑے گا. تو انہوں نے خبر واحد سے ملے ہوئے قرآن کو بھی ایکسیپٹ کر لیا اور تواتر سے ملے ہوئے قرآن کو بھی ایکسیپٹ کر لیا, اور دونوں کے بارے میں رائے یہ قائم کر لی کہ دونوں اگر فلاں فلاں معیارات پورے اترتے ہیں, یعنی ظاہر یہ تو اترتا ہی ہے, لیکن جو خبر واحد سے ملا ہوا قرآن ہے اگر وہ ان معیارات پورا اترے گا تو اس کو بھی ہم قرآن کی طرح کا ڈاکیومنٹ مان لیں گے, وہ قرآن ہی ہوگا. تو یہ ایکچولی بعد میں امام شافعی کے زمانے سے آنورڈز قرآن مجید کو اور حدیث کو, قرآن مجید کو اور قراتوں کی ان روایتوں کو جو حدیث میں بیان ہوئی ہیں ان کو ریکنسائل کرنے کی کوشش کا ایک آپ کہہ لیجیے اظہار ہے, اس کی مینیفیسٹیشن ہے. Now I have Ahmad Shoaib. میرا کوشچن اٹس ناٹ ریلیٹڈ ٹو قرات بٹ اٹس ریلیٹڈ ٹو حدیث. وہ حدیث یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیٹس اینڈ ڈاگس کی پرائس فوربڈ کی تھی. تو اس حدیث کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ Because some people have been asking that they sold a cat, what should they do with the money now if it's not halal? ظاہر ہے یہ تو آپ نے ایک اور موضوع سے بات چھیڑ دی, لیکن بالکل واضح ہے کہ یہ اصل میں ان کتے بلیوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات کر رہے ہیں جو ہوتا ہے نا کہ آپ نے کہیں ان کو بریڈ نہیں کیا, کہیں آپ نے کوئی اس پہ کچھ خرچ نہیں کیا, بلکہ کہیں سے آپ نے پکڑ لیا اور آپ کھڑے ہو گئے رستے میں جی کہ میں آپ کو بیچنا شروع کر رہا ہوں. تو یہ اس کو ایک جسے کہتے ہیں نا کہ ایک کمینگی سی انہوں نے شمار کیا اور یہ کہا کہ دس از ناٹ اے گڈ وے کہ آپ یو ہیو جسٹ when you picked up a dog from any place and you started selling it, آپ کا نہ اس میں کوئی بریڈنگ کا رول ہے, نہ اس کتے یا بلی کے کوئی ٹریننگ میں آپ کے رول ہے, بلکہ آپ نے وہیں سے کوئی اسٹرے ڈاگ کو اس طرح سے جسٹ قابو کر کے اس کو بیچنا شروع کر دیا. تو یہ اس طرح کی روایتیں ہیں, یہ عام کتوں کی روایتیں ہیں ہی نہیں, ان کو آپ ٹرین کرتے ہیں, جن کے لیے آپ ان کو بریڈ کرتے ہیں, جن کو آپ بہت زیادہ پھر ظاہر ہے کہ ایک اسٹرینوس پروسیس سے گزارتے ہیں اور پھر بیچتے ہیں. They are two entirely different things. I have a question from Usman. Usman, you can go ahead. میرا کوشچن یہ تھا کہ بکس کمپائل کرنا یہ تو اسلام سے پہلے کی چیز نہیں ہے, یہ بائبل کمپائل ہوئی ہے اسلام سے کافی پہلے, تو اس طرح بکس کمپائل کرنا یہ کوئی ناول کانسیپٹ کیوں تھا عربس کے لیے اس ٹائم پہ؟ نہیں, ناول کانسیپٹ نہیں تھا, پر ہم نے اتنا ناول کانسیپٹ نہیں تھا, صرف یہ عربک رائٹنگ جو ہے نا وہ اٹ واز ان اٹس روڈیمنٹری فارم, یعنی عام طور سے جو اس کا اسکرپٹ جو تھا نا عربک اسکرپٹ وہ اس طرح کا تھا کہ جو لکھا جاتا تھا, چونکہ اس میں عام طور سے اعراب نہیں ہوتے تھے اور نقطے بھی اس جگہ لگائے جاتے تھے جو اسپیئرنگلی جہاں پہ کوئی التباس کا اندیشہ ہوتا تھا یا کنفیوژن کا, تو اس وجہ سے اٹس ناٹ اے ناولٹی, لکھا جاتا تھا. دیکھیں نا عربوں کے ہاں دیوان موجود تھا, ان کے جو سوا ملکات ہیں, ان کی جو بڑے بڑے پوئٹس کی جو کمپوزیشنز ہیں وہ موجود تھیں, ان کو لکھا ہوا موجود تھا. اس وجہ سے
یہ کہنا بالکل ٹھیک نہیں ہے کہ کوئی ناول یعنی کوئی بہت انہونی چیز تھی. صرف آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو پارچمنٹ میں یا ویلم میں لکھنا ایک ایکسپینسو چیز تھی, ہائٹس پہ لکھنا, کیونکہ ایک تو وہ عام طور سے اس طرح سے اویلیبل نہیں ہوتی تھی ان کو, اور وہ انہی کی مدت زیادہ ہوتی تھی ٹرانسمیشن کی, پرزرویشن کی. ادروائز دس از ناٹ کریکٹ ٹو کنکلوڈ کہ لکھنے میں کوئی بہت تھا, کیونکہ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے اپنے بارے میں کہ لکھنے والے اس کو لکھتے تھے, یاد کرنے والے اس کو یاد کرتے تھے. اور قرآن نے, ابھی میں نے اس آیت کا حوالہ دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ علامہ بالقلم, ہم نے قلم کے ذریعے سے آپ کو قرآن مجید کی تعلیم دی. تو اس سے تو واضح ہے کہ کوئی پرابلم نہیں تھا. تو آپ صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو پڑھے لکھے لوگوں کی جو تعداد تھی وہ آہستہ آہستہ بڑھ رہی تھی, لٹریسی ریٹ میں جو لوگ زیادہ رائٹنگ کے بارے میں کنورشن تھے, they were starting to improve. That they are the only areas that may be require further historical research. Otherwise writing itself, تو میں قرآن نے خود اس کے بارے میں بہت جگہوں پہ کہا ہے کہ رائٹنگ کی جا رہی تھی. اور پھر آپ ہسٹوریکلی آپ دیکھیں تو معاہدے لکھے گئے پارچمنٹ پہ. میں نے ایک چھوٹا سا آرٹیکل اپینڈکس کے طور پہ دیا ہوا ہے اپنی کتاب میں ہسٹری آف دا قرآن پہ. اس میں میں نے یہ لکھا ہے کہ جو عربس کی جو رائٹنگ سرفیسز تھی وہ کیا تھیں, اور پروفٹ کے زمانے میں اور پروفٹ کے زمانے سے فوراً پہلے جو بڑے بڑے کووننٹس تھے, جو کانٹریکٹس تھے وہ لکھے گئے تھے. وہ ریڈ لیدر ہوتا تھا اس زمانے میں, الادیم الاحمر کہا جاتا تھا ریڈ لیدر, اس کو وائٹ لیدر بھی ہوتا تھا. تو یہ سرفیسز ساری موجود تھیں. جس چیز پہ اصل میں یہاں پہ ڈبیٹ زیادہ ہو رہی ہے وہ یہ کہ وہ جو شیٹس آف آپ کہتے ہیں نا ویلم ہیں یا شیٹس آف پارچمنٹ ہیں, وہ کس موقع پہ ایک ان ون سنگل یونیفائڈ فارم لکھا گیا ہو, اور کیا یہ اس کو طریقہ اختیار بھی کیا گیا تھا یا نہیں کیا گیا تھا. تو کوشچن صرف یہ ہے. ادروائز ایز فار ایز رائٹنگ اٹ سیلف از کنسرنڈ اٹ واز فیئرلی کامن. Now we have Riaz. Riaz, you can go ahead. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم. میں نے یہ پوچھنا تھا کہ ہسٹوریکلی قرآن پہ نقطے اور اعراب کب لگائے گئے؟ میں نے عرض کیا تھا جی ایک موقع پہ کہ جہاں تک نقطوں کا تعلق ہے یہ تو شروع ہی سے لگائے جا رہے تھے. صرف یہ تھا کہ جو کوفن سکرپٹ ہے, یعنی ہمارے پاس جو پہلے قرآن ہے نا, ان کی جو رسم الخط اس کو آپ کہتے ہیں, اسکرپٹ کہتے ہیں, وہ اس کو کہتے ہیں حجازی اسکرپٹ, یا اس کا دوسرا نام ہے خط مائل. خط مائل کا مطلب ہے جو سلانٹنگ خط ہوتا ہے نا, ایک طرف اس کا میلان ہوتا ہے. اس کے اندر آپ دیکھیے گا کہ جو ہمیں عربک رائٹنگز ملی ہیں, پری قرآنک رائٹنگز جو ہیں, جو مثلا دیواروں پہ کندہ کی ہوئی چیز ملی ہیں, ایچڈ آن دا سٹونز, یا بعض اور چیزوں پہ ان کے اندر نقطے موجود ہیں. تو نقطے تو اصل میں رائٹنگ کے ساتھ ہی انوینٹ ہو گئے ہوئے تھے جب الفابیٹ ایجاد ہوا ہے. جس چیز کو بعد میں انسرٹ کیا گیا وہ اعراب ہیں, ان کو واول ساؤنڈز کہتے ہیں یا زیر زبر پیش کہتے ہیں. اس کے بارے میں ہمیں کوئی متعین ہسٹوریکل زمانہ ہم متعین طور پہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ فلاں ٹائم پہ لگے ہیں, لیکن جتنا کچھ میں نے ریسرچ کیا تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پہلے 50 سال کے اندر یہ واقعہ ہو گیا تھا. لیکن اگر آپ ایگزیکٹلی پوچھیں کب, تو ہماری ہسٹری اس کے بارے میں کوئی سرٹن بات نہیں بتاتی. لیکن اتنا بات ضرور ہے کہ جو بتاتی ہے کہ حجاج بن یوسف نے جو ہیں وہ نقطے لگوائے, اور ان سے پہلے اعراب ابو الاسود الدولی نے لگائے حضرت علی کے زمانے میں, وہ ایک بالکل بیس لیس چیز ہے. وہ آگے جب ہم بعض اور روایتیں پڑھیں گے وہ اس سے واضح ہو جائے گا. Baris Qatar, please go ahead. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو دونوں جو روایات آپ نے بیان کی ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور حضرت عثمان کی کلیکشن کے حوالے سے, اس میں میرا بیسک سوال وہی ہے جو میں پہلے بھی کیا تھا کہ یہ پھر یہ جو روایات ہیں یہ اس کو انسرٹ کرنے کی یعنی وجہ کیا بنتی ہیں. یعنی پہلی چیز تو یہ, اور دوسرا یہ ہے کہ کیا بخاری کے دوسرے نسخوں میں بھی یہ جو ہے وہ روایت ایسے ہی پائی جاتی ہے, یا صرف یعنی بخاری کے کوئی نسخے ہیں خاص جس کے اندر ہی پائی جاتی ہیں؟ دیکھیں بخاری کی جو روایتیں ہیں وہ 2 یا 3 جو موجود ہیں, فروری کی جو روایت ہے وہ سب سے اسٹرانگ ہے عام طور سے, جو ان کی شاگرد ہیں ان سب میں یہ پائی جاتی ہے روایت. اور جہاں تک آپ یہ کہتے ہیں کہ اس کی انسرشن کی کیا وجہ ہے, تو میں تو یہ نہیں بیان کر سکتا کیونکہ میرے پاس یہ انفارمیشن نہیں ہے. کہ جیسا کہ تمنا مادی, تو یہ میں نے شاید بتایا بھی تھا, ان کی تھیوری یہ ہے کہ بعد میں روایتیں داخل کی گئی ہیں. میں اس کے بارے میں نہیں کہہ سکتا کہ داخل کی گئی ہیں یا نہیں کی گئیں, کیونکہ اس کے بارے میں کوئی کبھی شواہد نہیں ملتے. میں اس پہ بلیو بھی نہیں کرتا کہ آپ اس طرح سے تلاش کرنے کی کوشش کریں. زیادہ آسان یہ ہے کہ وہ روایتیں آپ مان لیں کہ موجود ہیں, کسی بھی وجہ سے وہ آ سکتی ہیں. تو جب ہیں تو ان کو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ وہ روایت دراصل کیا کہہ رہی ہے. قرآن کے خلاف تو نہیں ہے, تاریخ کے خلاف تو نہیں ہے, علم اصول کے خلاف تو نہیں ہے,
ہسٹوریکل پرنسپل سے خلاف تو نہیں ہے. تو زیادہ آسان یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے پاس چیز اویلیبل ہے اس کو آپ جسے کہتے ہیں نا کہ پوسٹ مارٹم کریں. یہ اگر پوچھیں گے جی کیسے آ گئی, کیوں آ گئی, کدھر سے آ گئی, ممکن ہے اس کے سوال کا آپ کو جواب مل جائے, لیکن میں نے یقین کیجیے بہت کوشش کی ہے, کئی سال اس پہ میں نے صرف کیے, لیکن کوئی تسلی بخش بات نہیں ہم کہہ سکتے. یعنی نتھنگ ود ریزنیبل اماؤنٹ آف سرٹنٹی, کنجیکچر بہت زیادہ ہے. Before I move on to round 2, I have a question on Facebook, and it goes like this. Sir, I would like to ask you, how come people like Imam Malik and Imam Ahmad started compiling books on Hafiz when it was something irrelevant? Thank you. نہیں, یہ بات تو کسی نے نہیں کہی کہ حدیث سے احادیث کو ریلیونٹ ہوتی ہیں. یہ کس طرح سے مطلب اخذ کیا گیا؟ حدیث کی بہت ریلیونس ہے اگر آپ اس کو صحیح جگہ پہ رکھیں کہ صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کانورسیشنز کو منتقل کیا, اور چونکہ ان کانورسیشنز کو منتقل کرنے میں ہیومن ایررز شامل ہو سکتا ہے, تو اس ہیومن ایرر کو رول آؤٹ کرنے کے لیے پھر محدثین نے ہسٹوریکل پرنسپلز اور حدیث پرنسپلز فارمولیٹ کیے. تو ان کو اگر آپ فارمولیٹ کر کے ایک روایت پر ان کو اپلائی کریں گے تو آپ کو تھوڑا اندازہ ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح کہی گئی ہے, انہوں نے غلط رپورٹ تو نہیں ہوئی. اور یہ بھی میں آپ سے عرض کر دوں کہ اگر آپ روایت کا جو بہت بڑا ایکسپینس آپ کے سامنے ہے, جیسے مثال کے طور پر اگر آپ بخاری ہی کو لیں یا مسلم کو لیں, اس میں بیشتر روایات بالکل ٹھیک ہیں. بیشتر یہ جو پرابلمٹک روایات ہیں یہ چند ہیں. میں نے شاید آپ کو بتایا تھا 50-60 اگر گننے میں آئے تو آپ کو شاید محسوس ہو. باقی روایتوں میں صرف ایک ہی مسئلہ ہے کہ ان روایتوں کی پلیسمنٹ آپ زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ صحیح جگہ پہ نہیں ہوئی, یا دین میں جہاں ان کی حیثیت تھی وہ اس کو صحیح جگہ بٹھایا ہی نہیں گیا, ان کو ایبسولوٹ لے لیا گیا. ادروائز بہت بڑا سرمایہ ایسا ہے جو بہت قیمتی سرمایہ ہے, جس سے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شب و روز کا, ان کی زندگی کا, صحابہ کی زندگی کا, دین پہ غور کرنے کا. اور پھر دیکھیں سب سے بڑا جو ماخذ ہے روایت حدیث وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اجتہادات کا ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر کا جو اجتہاد ہے, یعنی اجتہاد کا کیا مطلب ہے, اگر کوئی بات قرآن و سنت میں موجود نہیں ہے تو آپ دین کی اسپرٹ کو سامنے رکھ کے رائے قائم کرتے ہیں. تو روایات کا جو سب سے بڑا کنٹریبیوشن ہے وہ یہ ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اجتہادات کو بیان کرتی ہیں, اور ان اجتہادات کے بارے میں ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ وہ بے خطا ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ذمہ لیا ہوا ہے کہ اگر کوئی غلط اجتہاد کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو کریکٹ کر دیتے ہیں. اور اس طرح اس بعض اوکیزنس پہ ہوا بھی ہے, وہ پیغمبر کے علم کے اندر غلطی رہنے نہیں دیتے. اس وجہ سے وہ اجتہاد چونکہ رپورٹ ہوا ہے ہمیں, تو ہمیں صرف یہ کرنا ہے کہ اس کی رپورٹنگ کو چیک کرنا ہے. اگر رپورٹنگ چیک کر کے اندازہ ہو جائے کہ ہاں یہ ٹھیک طرح سے رپورٹ ہوا ہے تو وہ ایک بہت قیمتی دولت ہے. تو اس وجہ سے روایت پہ تنقید کو یہ مفہوم میں نہ لیں کہ کوئی ہم جیسے کہتے ہیں نا کہ ہاتھ دھو کے روایتوں کے پیچھے پڑ گئے. نہیں, بالکل نہیں, بلکہ ہم ایکسٹرا محتاط ہو گئے ہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ہم یا ان کے صحابہ سے کوئی ایسی بات منسوب کر دیں جو انہوں نے نہیں کہی اور اس کو ہم لے کے بیٹھ گئے ہیں. تو یہ تنقید حدیث اصل میں حفاظت حدیث کے لیے ہے, یا ان کانورسیشنز کو اور پیور کرنے کے لیے ہے, نہ کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ ڈسکارڈ کیا جائے. اس کا مقصد یہ ہے کہ نہیں, جو ایکسیپٹ کیا جائے اس کے بارے میں ہمیں ریزنیبل ایشورٹی ہو کہ ہاں یہ پروفٹ سے اس کی نسبت ٹھیک ہے. تو یہ تو اصل میں حفاظت کا زیادہ اس سے لنک پیدا ہوتا ہے, ڈسکارڈ کرنے کا تو یہ اس کا ایک آپ کہہ لیں بائی پروڈکٹ ہے صرف. I have another question from Rafia Khwaja. Rafia Khwaja, please go ahead. السلام علیکم ڈاکٹر شہزاد. ڈاکٹر شہزاد, حضرت عثمان کا یہ قصہ ہے about burning all the extra copies of the Quran, یہ تو بہت سنا گیا ہے. اب یہ this is not something کہ آپ اگر صرف حدیث میں ہے, but people must have seen this thing happening کہ بھئی extra copies جس میں کوئی mistakes ہیں, حضرت عثمان نے انسٹرکٹ کیا کہ اس کو برن کر دیں. تو پھر اس کو کس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں؟ دیکھیے روایتیں اور بھی ہیں جو ان روایتوں کے علاوہ جو سیکنڈری روایات ہیں جو بتاتی ہیں کہ حضرت عثمان نے بعض نسخوں کو جلایا. لیکن میں نے جیسے عرض کیا کہ وہ اصل میں ہوتا ہی ہے کہ روایت جو ہے ایک بڑی لوکلائزڈ ایک اسپیسیفک بات کر رہی ہوتی ہے, اس کو آپ بالکل اٹھا کے جنرلائز کر دیتے ہیں. یعنی اس کا تو امکان موجود ہے کہ بعض لوگوں نے غلط نسخے لکھ لیے ہوں. ابھی ہمیں یہ معلوم ہے کہ ہمارے اپنے زمانے میں جب پرنٹنگ پریس ایجاد ہو چکا ہے, جب معاملات اتنے ترقی کر چکے ہیں, 1970s میں بھٹو صاحب کے زمانے میں لوگوں نے رپورٹ کیا جی کہ تاج کمپنی کی طرف سے یا کسی اور کی طرف سے کچھ قرآن میں آیتوں میں صحیح طریقے سے لکھی نہیں جا رہی, ان کے اعراب غلط ہو رہے ہیں. تو انہوں نے پھر اس کو آرڈر کیا کہ نہیں, اب ہر 2 حافظ جب تک گواہی نہیں دیں گے, جب تک ٹیسٹیفائی نہیں کریں گے, کوئی قرآن چھاپا نہیں جائے گا. تو یہ آپ دیکھیے آج کے زمانے میں بھی ہوتا ہے. تو عین ممکن ہے کہ حضرت عثمان کے زمانے میں بھی اکا دکا لوگوں سے غلطی ہو گئی ہو, کوئی بائی ڈیزائن نہیں, بائی ڈیفالٹ انسان سے ہو جاتا ہے اس طرح سے.
تو اس کی سرکوبی کے لیے آپ نے یہ کام کر دیا ہو کہ جو بعض اس طرح کے نسخے لکھے ہوئے ہیں تاکہ وہ روایت نہ پا جائیں, ان کو جلا دیں. یہ ذہن میں رکھے کہ اس وقت ریاست جو مسلمانوں کی تھی وہ مدینہ تک نہیں تھی, وہ دور دور تک پھیل چکی ہوئی تھی, اور کنٹرول کرنا کوئی آسان نہیں تھا. آپ دیکھیں نا سینٹرل ایشیا کہاں مدینہ, اور اس طرف سے ادھر تک آتے ہوئے کتنا ٹائم گزرتا تھا. تو یہ اس کا امکان ہے کہ دور دراز علاقوں میں یا بعض جگہوں پہ یہ کچھ اس طرح کا معاملہ کر دیا. اور عثمان نے یہ سوچ کے کہ بھئی اس کی سرکوبی کی جائے, تو آپ نے کچھ جس طرح سے میں نے عرض کیا کہ خلفاء راشدین کاپیز تیار کرتے ہیں, فریش کاپیز تیار کرنے کی ذمہ داری ان کے اسٹیٹ کے اوپر ہے. انہوں نے اس کی بڑے پیمانے پہ اشاعت کی ہوگی تاکہ اگر کوئی غلطی ہے تو وہ اپروٹ ہو جائے. اور جو غلط ہیں اس طرح کے مصائف اگر ان کو ڈسٹروائے کیا جائے تو اس زمانے میں دو ہی طریقے ہوتے تھے, یا جلا دیا جاتا تھا یا پانی میں بہا دیا جاتا تھا. تو آپ نے جلانے کا طریقہ اختیار کیا. تو اتنی بات کو تو مانا جا سکتا ہے, لیکن جس طریقے سے یہ ابن شہاب کے ذریعے سے ان روایتوں میں بیان ہوئی ہے کہ یہ آیتیں نہیں مل رہی تھیں اور ایک کمیٹی بنائی گئی اور ایک جنگ ہو رہی تھی, اور مطلب یہ اس پہ تنقید کی جا رہی ہے کہ یہ بہت ہی فار فیچڈ اور امپرابل داستان ہے جو یہ روایت بیان کر رہی ہے. تو یہ انسیڈنٹس حضرت عثمان کو رپورٹ کیے گئے ہوں گے اینڈ دین دا روایتوں میں یہ ایسا ہوگا کہ بعض جگہوں پہ انہوں نے کریکشن کی ہو اور انہوں نے ٹیکسٹ کو دوبارہ لکھوایا ہو اور اس کے نتیجے میں اس طرح کی اصلاح بھی ہو گئی ہو. اور یہ میں آپ کو عرض کروں کہ حضرت عثمان نہیں بلکہ حجاج بن یوسف کے زمانے میں بھی ایسا ہوا. حجاج بن یوسف کوفہ کے گورنر تھے اور بڑے جابر گورنر تھے, اور ان کی گورنرشپ کے اندر یہ معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے 3 بندوں کی کمیٹی بنا دی تھی اور ان سے یہ کہا تھا کہ جو لوگ اس طرح سے انہوں نے غلط قرآن مجید ان کے پاس, غلط سے ہم مراد ہے ان کی آیتوں کی ترتیب یا اسکرپٹ میں کوئی خرابی تھی, ان سے آپ کلیکٹ کر لیں اور ہر ایک کو اس کے عوض 60 درہم دیں. 60 dirhams were quite a lot in those times. You confiscate them and you say that the state will pay them 60 dirhams in lieu of their possession, کیونکہ یہ پھر اس سے مسئلہ ہو جاتا ہے. تو چنانچہ اس 3 بندوں کی کمیٹی نے پورا دورہ کیا کوفے کا. کوفہ خاص طور سے اس لیے زیر بحث ہے کہ یہ سازشوں کا گڑھ بن چکا تھا اس زمانے میں, اور ہر طرح کی سازشیں وہاں ہوتی تھیں اور بہت سارے لوگ اسلام کو شکست دینے میں وہاں کردار ادا کرتے تھے. تو یہ حجاج بن یوسف نے بھی یہ کام کیا. تو اس وجہ سے یہ باتیں تو بالکل بعید قیاس نہیں ہے بلکہ قرینے قیاس ہیں. لیکن جو چیز اس پورے کے پورے واقعے کو روایت نے دے دی ہے, جو شکل دے دی ہے, وہ ہے جو نامناسب ہے. Next question is from Iftikhar Alam. اچھا ڈاکٹر صاحب, ابھی اس وقت جو ہمیں قرآن ہمارے پاس ہے وہ تو ریٹرن شکل میں ہی ہے, مابین الدفتین ہی ہے, اور قرآن کی حفاظت بھی اسی طریقے سے ہو رہی ہے کہ یہ ریٹرن شکل میں ہے. یعنی اگر قرآن میں ہمیں کوئی اشکال ہوتا ہے کہ یہ آیت کہاں ہے, یہ کیسے ہے, تو ہم جو ہے وہ اپنے پاس رکھی ہوئی مصحف کو ہی دیکھتے ہیں. تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس زمانے میں اب حفاظ کا کردار اب وہ نہیں رہا جو پہلے زمانے میں تھا, اس لیے کہ زمانے میں قرآن ریٹرن شکل میں نہیں تھا, یہ بعد میں آیا. جی آپ کہہ کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اب حفاظ کا کردار جو ہے وہ, جی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اب جو ریٹن ورڈ کو حیثیت حاصل ہے, اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رخصت ہونے کے بعد اس وقت حاصل ہو گئی تھی جب اعراب ثبت ہو گئے تھے, جب زیر زبر لگ گئے تھے, تو مصائف کو بھی وہی حیثیت حاصل ہو گئی تھی کہ جو حفاظ کی ہے. لیکن ظاہر ہے کہ آپ سمجھ لیں کہ یہ دونوں طریقے اختیار کیے گئے ہیں قرآن کو پرزرو کرنے کے, تو اس میں ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کر رہا ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے اپنے زمانے میں قرآن مجید میں غلط پڑھی جا رہی تھی, تو اس کے لیے دوبارہ سے مصحف کو قاری کی اٹیسٹیشن کے بعد لکھا گیا کہ وہ ٹیسٹیفائی کرے گا. اور کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں ظاہر ہے کہ قاری حضرات بھی تو بھول سکتے ہیں, تو مصحف کو دیکھ کے وہ اپنی کریکشن بھی آج کل کر لیتے ہیں. تو دے گو ہینڈ ان ہینڈ. تو یہ دونوں ہی چیزوں کو تواتر حاصل ہوا, لیکن اتنا فرق ہے کہ جو قولی تواتر ہے وہ تو ڈے 1 سے حاصل ہو گیا تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم رخصت ہوئے ہیں اس کے بعد سے. جو تحریر تواتر ہے اس کو کچھ ٹائم لگا تھا, ظاہر ہے جب تک اعراب ثبت نہیں ہوئے ہوں گے تو بغیر اعراب کے صرف نقطے ہی تھے. تو جب تک اعراب ثبت نہیں ہو جاتے, اعراب کا مطلب ہے زیر زبر پیش, جب تک وہ لگائے نہیں جا سکتے اس وقت تک حافظ اور قرآن لکھا ہوا برابر نہیں ہو سکتا. تو جب وہ ہو گیا تو پھر دونوں کو تواتر حاصل ہونا شروع ہو گیا. یہ اعراب جو ثبت ہوئے ہیں یہ تو ہمارے لیے ہوئے, یعنی وہ غیر عربی ہیں. نہیں, باقی عربیوں کے لیے بھی نہیں, عربیوں کے لیے بھی ضروری ہے. اس لیے جیسے میں نے عرض کیا نا کہ اعراب کی جو غلطی ہے وہ عرب بھی, اور یہ غلطی نہیں ہوگی اصل میں. یہ عربی اسکرپٹ ایسی ہے کہ جہاں پہ معروف فعل اور مجہول فعل جب بولا جاتا ہے تو وہ اس کو انڈیکیٹو واول سے کیا جاتا ہے. مثلا یعلم جو ہے وہ یعلم بن جاتا ہے, یعنی یعلم تو اس کا معروف ہے, یعلم اس کا مجہول ہے. اب یہ یعلم پڑھنا ہے یا یعلم پڑھنا ہے, اس کو تو آپ کو پیش نے بتانا ہے یا زبر نے بتانا ہے. تو اگر آپ حافظ نہیں ہیں اور آپ عام آدمی ہیں تو یہ دونوں سے بعض بات سینس بن جاتی ہے عبارت کی, یعلم سے ہی بن جاتی ہے اور یعلم کی. لیکن آپ کو حافظ یہ بتائے گا کہ نہیں بھائی یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں یعلم ملا تھا. یہاں پہ جو اہل زبان ہے وہ تو سمجھ لیتے ہیں بغیر اعراف کے, وہ سمجھ سکتے ہیں. جیسے ہم اردو
بغیر آراب کے ہم پڑھ نہیں، لیتے ہیں. مجھے معلوم ہے کہ یہ میں لکھا ہے یا میں لکھا. آپ نے میری بات شاید سنی نہیں. میں تو یہ کہہ رہا ہوں سن لیتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں، لیکن بعض جگہ پہ دو کا احتمال ہو جاتا ہے، یعنی دونوں طرح سے عبارت ٹھیک ہو جاتی ہے. عربی میں ایک ہے، کیونکہ وہ اردو میں وہ چیز نہیں ہے، کہ عربی میں بعض دفعہ جو سینس ہے نا عبارت کی، اگر آپ یعلم پڑھیں اور یعلم پڑھیں دونوں سے بن جاتی ہے، یعنی ایک پہ یہ پہ زبر ہے اور ایک پہ یہ پہ پیش ہے. تو اہل زبان اگر قرآن کے اصل سے واقف نہ ہونی، جیسے کہ وہ نازل ہوا ہے، تو کہیں گے یہ بھی ٹھیک ہے، یہ وہ بھی ٹھیک ہے، اس لیے کہ دونوں سے مطلب بن جاتا ہے. اب فیصلہ کن کیسے ہو جائے گا کہ یعلم ٹھیک ہے یا یعلم ٹھیک ہے؟ تو وہ آپ کو ایک حافظ ہی بتا سکتا ہے. نہیں، یہ فیصلہ کن تو ریفرنس ٹو دی کانٹیکسٹ ہوگا نا. جیسے اردو میں نے آپ کو بتایا میں اور می. دیکھیں اردو میں ایسا نہیں ہے. ہم ایک ہی طرح نہیں، اردو میں دیکھیے مجہول کے لیے یہ مسئلہ پیش نہیں آتا نا. اردو میں جو مجہول چیز ہے، جو آپ مجہول تو سمجھتے ہیں اگر آپ عربی جانتے ہیں، ایک معروف ہوتا ہے جس میں آپ، جس کو آپ ایکٹیو وائس کہتے ہیں، اور جس میں آپ انورٹڈ کاماز انسرٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں اس نے کہا، اور وہ ایکٹیو وائس میں آ جاتا ہے. اور یہ کہ اس سے کہا گیا، یہ مجہول ہوتا ہے. تو اردو میں تو اصل میں جملے کا سٹرکچر تبدیل ہو جاتا ہے، اس سے پتہ چل جاتا ہے. عربی میں ایسا نہیں ہے. عربی میں ایک زبر صرف پیش میں تبدیل ہوتی ہے اور وہ جملہ تبدیل ہو جاتا ہے. کیا کہہ رہے تھے؟ کچھ کہہ رہے تھے؟ نہیں، میں کہہ رہا تھا اگر تو آپ عربی سے واقف ہیں تو شاید آپ کو میری بات سمجھ میں آ گئی ہو، لیکن اگر آپ عربی زبان جانتے نہیں ہیں تو پھر تھوڑی سی آپ کو اس میں سمجھنے کے لیے مشق کرنی پڑے گی، تھوڑی محنت کرنی پڑے گی. سر مجھے یہ پوچھنا تھا کہ سورہ قیامہ جو ہے، جو ابھی آپ نے بتایا، وہ تو مکی سورہ ہے، لیکن اس میں سے ایک آیت آپ نے بتائی کہ یہ نبی کے آخری زمانے کی یعنی بات ہے. تو جتنا مجھے پتا ہے نبی کا آخری زمانہ تو مدینہ میں تھا، تو وہ مکی سورت میں کس طرح سے یعنی وہ آیت ہو سکتی جو نبی کے آخری زمانے میں آئی ہے؟ نہیں، یہ تو میں نے نہیں کہا کہ آخری زمانے میں آئی ہے. انا علینا جمعہ جو سورہ قیامہ کی آیتیں، یہ تو مکی سورہ ہے اور مکے میں نازل ہوئی ہیں. آپ کا اشارہ کس کی طرف ہے؟ یہ تو سورہ مکی ہے، اور اس کے بارے میں تو یہی صراحت کی تھی جب ہم اس کو پڑھ بھی رہے تھے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے مکے ہی کے زمانے میں انفارم کر دیا تھا کہ دیکھیے قرآن ابھی نازل ہو رہا ہے جستا جستا، بائی پارٹس، انسٹالمنٹس میں. جب یہ نازل ہو جائے گا تو اس کو ہم ارینج کر دیں گے. تو یہ مکی سورہ کی اطلاع ہے. تو یہ چیز مکہ میں ہی ہو گئی تھی. مکے میں اس کی اطلاع مل گئی تھی، لیکن ہونا تو اس نے تب تھا نا کہ جب پورا قرآن نازل ہو جائے. یہ تو ایک لحاظ سے بتایا گیا تھا فیوچر میں کہ یہ قرآن تو ابھی بائی پارٹس اترتا رہے گا. جب یہ بائی پارٹس اترنا مکمل ہو جائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو ری ارینج کریں گے. تو اس کی معلومات پہلے دے دی گئی تھی. سند کے اوپر جو تنقید ہے وہ تو سمجھ میں آتی ہے کہ اس روایت کے اندر تدلیس ہے. انہوں نے نام نہیں بیان کیا صحابی کا، وہ بعد میں آیا. that I understand. Where I really struggle is کہ آپ جب تنقید کرتے ہیں متن کے اوپر تو ریلی آپ کئی پہلوؤں سے، ہر پہلو سے آپ تنقید. فار ایگزامپل میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ جیسے آپ نے کہا کہ جی قرآن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ نے قرآن کی کچھ آیتوں سے استدلال کر کے کہا کہ قرآن پاک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی، although not in binded form but it was available in written form. تو اگر میں اس کے اوپر تنقید کروں تو میں یہ کہہ سکتا ہوں جی کہ اگر وہ اویلیبل تھا اس وقت تو یہ اتنی بڑی خبر تھی کہ اس کو بھی تواتر کے ساتھ منتقل ہونا چاہیے تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ نسخہ جو ہے وہ خلیفہ اول کے پاس آیا، اور خلیفہ اول نے جب نامینیٹ کیا حضرت عمر کو تو انہوں نے وہ نسخہ ان کو دیا. یہ تو ایک اتنا بڑا ذخیرہ تھا کہ اس کی منتقلی کس طرح سے ہوئی یہ بھی روایت کے اندر موجود ہونا چاہیے. نہیں، وہ پھر آپ نے شاید میری بات نہیں سنی. میں نے تو آپ سے کہا تھا کوئی ایک نسخہ بنایا ہی نہیں گیا تھا. وہ تو تب ہوتا ہے کوئی ایک نسخہ تیار کر کے خلیفہ کو دے دیا گیا ہوتا. یہ تو جب میں نے آپ کو شاید پڑھایا تھا اس وقت یہ بتایا تھا کہ سینکڑوں نسخے تیار کر دیے گئے تھے، یعنی سینکڑوں ماسٹر کاپیز تھیں. تو وہ ماسٹر کاپیز کا ماسٹر کاپیز آگے منتقل ہوتی چلی جا رہی تھی. اور یہ جو ہسٹوریکل تواتر ہے یہ تو ہمیں خبر دے رہا ہے. قرآن مجید کا میں جو روایت ہوتی ہے وہ تو ہسٹوریکل ریکارڈ ہوتا ہے نا. تو یہ ایسا تو نہیں کیا گیا کہ وہ ایک نسخہ تیار کر دیا گیا تھا اور اس کے بعد وہ ٹرانسفر کر دیا گیا ہو. اس کی سیورل ماسٹر کاپیز تھیں، اور انہی ماسٹر کاپیز کو ہم اس وقت جو دیکھ رہے ہیں آپ اور میں جو پڑھ رہے ہیں تواتر کے ساتھ، تو یہ اسی تواتر کا نتیجہ ہے کہ تحریری تواتر بھی حاصل ہو گیا ہے اور اورل تواتر بھی حاصل ہو گیا ہے. اور اس کی خبر ہمیں روایت میں بھی ملتی ہیں. وہ روایتیں آپ کو پڑھاتے ہوئے بہت ساری کوٹ کی تھیں کہ دیکھیے یہ بات جو ہسٹوریکل تواتر سے لکھی ہوئی ہم کہہ رہے ہیں اور جو بولی ہوئی کہہ رہے ہیں، ایک حدیثوں کا وہ مجموعہ ہے جو اس کی سپورٹ میں کھڑا ہوا ہے. ایک ہسٹوریکل ریکارڈ وہ بھی ہے. ہمارے سامنے صرف وہ ریکارڈ ہے جو اس کے خلاف کھڑا ہے، اس کو تو ہم نے ڈسکارڈ کر دیا. لیکن اگر آپ اس حصے کو یاد کریں تو there are so many other historical references جو
اس تعبیر کے جو قرآن مجید سے ہم نے اخذ کی ہے اس کی تائید میں کھڑی ہوئی ہے. تو ایسا تو نہیں ہے کہ وہ موجود نہیں ہے. میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ وہ طریقہ یہ اختیار نہیں کیا گیا کہ کوئی ایک کاپی تیار کی گئی تھی جس کے بارے میں تقاضا کیا جائے کہ اس کے بارے میں اطلاع کیوں نہیں دی گئی اور حدیث مینشن کیوں نہیں کرتی. نہیں, بے تحاشا تیار کی گئی تھی اور ان بے تحاشا کے بارے میں روایتوں میں بہت ساری تفصیل موجود ہے. We have a question from Varis Rizva now. سر میرے 3 سوالات ہیں. ایک طریقے ہے کہ جو اہل تشیع ہیں ان کے ہاں کہیں جمع قرآن کی کوئی روایت پائی جاتی ہے کیا؟ ایک پہلا سوال. دوسرا سوال یہ ہے کہ جو استنبول میں جو نسخہ جو ہے جو رکھا گیا ہے قرآن کا جو حضرت عثمان کی طرف جو ہے تو اس کی انڈیکیشن ہوتی ہے اس کی کیا پھر حیثیت رہے گی؟ اور تیسرا میرا قرات کے حوالے سے سوال ہے کہ کیا قرات جیسے آپ نے اپنے لیکچر میں بتایا تھا کہ قرات جو ہے انہوں نے قرات بیسیکلی ثبت نہیں کی تھی, تو کیا جو قرات میں جو اختلاف ہو رہا تھا جو حدیث ہمیں بتا رہی ہے تو کیا وہ اختلاف یہ ہو رہا تھا کہ وہ عرض آخرہ کی قید سے ہٹ گئے تھے جیسے کہ اس کا جاوید احمد غامدی صاحب نے بتایا تھا کہ تعلمون تھا تو وہ یعلمون پڑھ رہے تھے, اسی وجہ سے جو ہے حضرت عثمان غنی نے محسوس نہیں کیا اس کو. یہ ذرا اس میں ایڈریس کرتی ہے. تو دیکھیے پہلی جہاں تک آپ نے سوال کیا کہ شیعہ حضرات کے ہاں جو روایت کیا موجود ہے, تو جی ہاں ان کے ہاں جمع القرآن کی بہت تفصیلی روایت موجود ہے, بلکہ یہ جو شیعہ روایتیں یہ سنی روایتوں میں بھی بیان ہوئی ہیں, سنی کتابوں میں بھی بیان ہوئی ہیں, اور آئندہ ہم ان کو ڈسکس کریں گے جب حضرت علی کا زمانہ زیر بحث آئے گا. اس کے اندر جو شیعہ روایتیں اور سنی روایتیں دونوں کی دونوں حضرت علی سے چونکہ منسوب کرتی ہیں کہ انہوں نے بھی قرآن کو جمع کیا, اور اس میں پھر جو شیعہ اینگل وہ آ جاتا ہے تو آپ اس کا انتظار کر لیجیے, ممکن آئندہ یا آئندہ سے آئندہ نشست میں زیر بحث آئے. جہاں تک استنبول کے نسخے کا تعلق ہے تو وہ اس کے بارے میں تو بالکل ثابت ہے, جیسے کہتے ہیں نا کہ اسٹیبلش ہسٹری ہے کہ وہ ان میں سے کوئی قرآن بھی ایسا نہیں ہے, بلکہ اس وقت جتنے بھی ایگزسٹنگ قرآن ہیں صرف استنبول میں نہیں بلکہ تاشقند کے اندر اور کائرو میں اور مشہد میں کئی ہیں جن کے بارے میں دعویٰ کیا جاتا ہے. وہ تو ان کی اسٹرکٹ ہی فیصلہ کن ہو جاتی ہے کہ یہ وہ قرآن نہیں ہو سکتے, کیونکہ اس وقت جو قرآن مجید یہاں پہ عثمانی قرآن کے نام سے مشہور ہیں, اگر آپ استنبولی کی مثال لے لیں, یہ سارے کے سارے خط کوفی میں ہیں, اور قرآن مجید جو پہلی مرتبہ لکھا گیا ہے خط کوفی میں لکھا ہی نہیں گیا. یہ تاریخی طور پہ معلوم ہے کہ خط کوفی تقریباً اصل جو حجازی اسکرپٹ ہے اس سے کوئی 100-150 سال کے بعد میسر ہوئی ہے. اس زمانے میں وہ عرب میں اس سے قرآن لکھا ہی نہیں جاتا تھا. جیسے میں نے ابھی اشارہ کیا اس کا نام تھا خط حجازی یا خط مائل. تو خط حجازی میں وہ جو استنبول والا قرآن ہے وہ ہے ہی نہیں, وہ ہے ہی اس زمانے کا کہ جب ابھی آپ سمجھ لیجئے کہ کوفہ اسکرپٹ ایجاد ہو گئی تھی اور اس سے قرآن لکھا جا رہا تھا. تو اس وجہ سے یہ تو ہسٹوریکلی ہی ثابت ہو جاتا ہے. جہاں تک قرات کا تعلق ہے وہاں میں اسی کی تو ہم نے نفی کی ہے کہ اختلاف کچھ تھا ہی نہیں. یہ روایت ہے, یہ افسانہ بیان کر رہی ہے کہ اختلاف ہوا تھا. یہی تو وہ چیز ہے کہ جس کو پوائنٹ آؤٹ کرنا پیش نظر ہے کہ دیکھیے کوئی قرات میں اختلاف نہیں ہوا. یہ پہلی مرتبہ یہ روایت نے بیان کیا ہے کہ قرات میں اتفاق ہوا. میں نے آپ کو یہی تو بتایا ہے کہ سب سے پہلے جس چیز نے ہسٹری میں جس کو بیان کیا کہ قرات میں اختلاف ہے وہ ابن عساکر ہیں, جنہوں نے جو 571 ہجری میں ان کا انتقال ہوتا ہے, تو 6 صدی ہجری میں جا کے وہ شخص یہ بیان کر رہا ہے کہ آرمینیا اور آذربائیجان کے محاذ پہ اختلاف ہوا ہے. ورنہ جو شروع کے سارے مورخین ہیں اور ان کے بعد میں بھی نے آپ کو وہ چارٹ پورا دکھایا تھا, وہ تو سب کہتے ہیں کہ اختلاف اصل میں مال غنیمت پہ ہوا ہے. تو اس وجہ سے یہ بات ہی صحیح نہیں ہے کہ قرآن میں کوئی اختلاف ہوا تھا. جس چیز کو حضرت عثمان نے آپ کہہ سکتے ہیں ٹھیک کیا وہ ترتیب کی کچھ چیزیں تھیں کہ قرآن میں آیتیں ہو سکتا ہے کوئی ایسی ہوں کہ جو منسوخ شدہ ہوں, یا مثال کے طور پہ ان کو لکھنے میں تقدیم تاخیر ہو گئی ہو. ورنہ پڑھنے کے معاملے میں تو چونکہ دیکھیں امت جو ہے وہ اورلی قرآن کو ٹرانسفر کر رہی تھی اور لکھ بھی رہی تھی, تو ایک بہت بڑے حصے میں تو اس کا ایشو تھا ہی نہیں. یہ جو ایشو جہاں پیدا ہوا ان فوجوں کے درمیان, پہلی بات تو یہ کہ وہ قرآن پہ ہوا ہی نہیں, وہ ہوا ہی اسپوائلز آف وار یا مال غنیمت پہ تھا. لیکن چونکہ روایت میں بہت ساری اور تفصیلات آ گئی ہیں, بہت ساری سیکنڈری روایات ہیں, تو جو بات آپ زیادہ سے زیادہ مان سکتے ہیں وہ صرف یہ ہے کہ جیسے میں نے مثال دی کہ بھٹو صاحب کے زمانے میں کوئی قرآن مجید کو یعنی پڑھنے میں کوئی اختلاف نہیں ہوا تھا, بلکہ بعض لوگوں نے اس کو غلط لکھ دیا تھا, اس کی تصحیح کی گئی اور کہا گیا کہ نہیں حفاظ اس کو ٹیسٹیفائی کریں گے. تو اس طرح کے کچھ واقعات ضرور ہو سکتے ہیں کہ جو ہوئے ہوئے ہوں, جس کی سرکوبی میں پھر حضرت عثمان نے بڑے پیمانے پہ قرآن کو لکھوایا. تو یہ کہنا ہی ٹھیک نہیں ہے کہ قرآن کے پڑھنے میں کوئی اختلاف ہوا تھا. یہی تو یہ روایت بتا رہی ہے اور اسی کی ہم نے نفی کی ہے. Now we have a question from Azmat Abdullah.
You can go ahead. जी जी सर, मेरा क्वेश्चन जो सा है वो मैन्युस्क्रिप्ट्स के बारे में था थोड़ा सा। आपने भी बताया कि कूफी मैन्युस्क्रिप्ट्स में मोस्टली मिलती हैं, हमें जितनी भी मैन्युस्क्रिप्ट्स अभी तक मिली हैं, बट आई बिलीव जो बर्मिंघम में लेटेस्ट स्क्रिप्चर्स उन्होंने डिस्कवर किए थे, मेरा ख्याल है सूरह 20 और सूरह 19 की कुछ वर्सेस थी, तो गालिबन वो हिजाजी स्क्रिप्ट में नहीं थी। नहीं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा था, वो तो हिजाजी ही में है। मैं तो टॉप कॉपी म्यूजियम या जिनको उस्मानिक कुरान कहा जाता है, जो ताशकंद में या वहाँ ज़ाहिरिया लाइब्रेरी में जिनके बारे में क्लेम किया जाता है कि उस्मानिक कुरान से, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जो बर्मिंघम का नुस्खा है वो तो हिजाजी स्क्रिप्ट में है, और वो इसीलिए उसको उन्होंने जब डेट किया तो पता लगा कि ये तो बहुत करीब है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के। तो ये तो एक और चीज़ है। ये टॉप कॉपी म्यूजियम की हम बात कर रहे हैं इस्तांबुल के, जिसको आप उस्मानिक कोडेक्स कहते हैं, वो है सारा कूफिक स्क्रिप्ट में। तो इस वक्त जो फेमस उस्मानिक कुरान हैं जिनके बारे में दावा किया जाता है, ये 4 या 5 मौजूद हैं, उनमें से कोई भी दावा दुरुस्त नहीं है, तो इशारा उनकी तरफ है। ये तो एक पार्शियल मुसहफ है जिसके 4 फोलियोज आपको मिले हैं, बल्कि 2 फोलियोज मिले हैं जिसमें 4 साइड है जिनकी। ये तो जाहिर है हिजाजी स्क्रिप्ट में ही है, लेकिन इनके बारे में कोई ये नहीं कहता कि उस्मानिक कुरान है। ये तो जाहिर है, ये तो बिल्कुल दौर हाजिर की चीज़ है ना। उस्मानिक कुरान का मतलब ये है कि वो कुरान मजीद जो उस्मान ने लिखवाए और फिर उनकी कॉपीज करके भिजवाया, तो ये कॉपीज को कहा जाता है उस्मानिक कुरान। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि अभी तक ऐसा हुआ है कि जो भी मतलब डिफरेंट वर्जन्स डिस्कवर किए हैं मैन्युस्क्रिप्ट्स की हमने, कि उन सबको अगर हम कंबाइन करें तो हमें एक पूरा कुरान मतलब एक एंशिएंट मैन्युस्क्रिप्ट फॉर्म में भी मिल सके? क्योंकि जहां तक मुझे याद पड़ता है कि तो कॉपी म्यूजियम ही हमारा सबसे बड़ा अभी तक का जखीरा है, जिसमें सबसे ज्यादा अगर हम कहें कि कुरान का हिस्सा मतलब हमें इन सम फॉर्म जो हमसे रिटर्न मिला है, वरना बाकी मैन्युस्क्रिप्ट्स मतलब वो छोटे छोटे मखतूते हैं, या मतलब कभी ऐसा अभी तक मेरी नॉलेज में मेरा ख्याल है ऐसा नहीं है कि अगर हम सब मैन्युस्क्रिप्ट्स को इकट्ठा करें तो एक पूरा कंपाइल्ड फॉर्म में हमें कुरान जो उनसे वो मिल सके। नहीं, इसके बारे में अब रिसेंटली बहुत सारा काम हुआ है, और जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, मैं आपको वसूख से तो नहीं कह सकता, आप चेक कर सकते हैं, तो वियना की जो लाइब्रेरी ऑस्ट्रिया में, उनके पास जो सबसे कदीम कुरान, मुकम्मल कुरान आप कह सकते हैं, डिस्कवर हुआ है, वो उनके पास है। लेकिन ये कुछ अर्से पहले की आपको मालूमात दे रहा हूँ, अब बहुत सारी नई इसमें मालूमात भी आ गई हैं। तो ये बात कि जो पहला कंप्लीट कुरान है, ये भी ठीक नहीं है उसके बारे में कहना कि ये टॉप कॉपी म्यूजियम या उस्मानिक कुरान में से है। ये आप कह सकते हैं कि उस्मानिक कुरान की कॉपी है, ये इस तरह करके तो आप कह सकते हैं, लेकिन ये बात कि वो खुद हो या उसकी कॉपी हो, ये नहीं कहा जा सकता। और पहला कंप्लीट कुरान आप चेक कर लीजिएगा, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है जब मैंने रिसर्च की थी, तो ये वियना की जो ऑस्ट्रियन नेशनल लाइब्रेरी है उसमें पाया जाता है। So the next question is from Imran Babar. You can go ahead. डॉक्टर साहब, ये जो इस्तांबुल वाला कुरान पाक है और जिसके बारे में कहा जाता है, जिनको उस्मानिक कुरान क्लेम किया जाता है कि वो 4-5 डिफरेंट में, उनको किसी ने कंपेयर करके देखा दैट आर दे ऑल द सेम? हाँ, दे आर ऑल द सेम। उसके अंदर ये जरूर है कि जो एक जगह है जहाँ समरकंद का जो नुस्खा है, जो कि ताशकंद की लाइब्रेरी में है, रशिया में, सेंट पीटर्सबर्ग के पास, तो वो आपको तस्वीरें उसकी मिल जाएंगी इंटरनेट पे भी। उसके अंदर किताबत की गलतियां हैं, उसके अंदर बाज़ और एराब की भी गलतियां हैं, एराब की नहीं, सॉरी, अल्फाज की गलतियां हैं। तो लेकिन जो इस्तांबुल और टॉप कॉपी म्यूजियम में कोई एक नहीं है, आपको बहुत सारे कुरान मिलेंगे, तो लेकिन उनके अंदर आप ये कह सकते हैं कि कोई इख्तलाफ नहीं है। अलबत्ता उस्मानिक कॉपीज़ में अगर आप टॉप कॉपी म्यूजियम वाले कुरान की और समरकंद वाले कुरान की अगर आप मुआवजा करेंगे, क्योंकि दोनों के बारे में क्लेम ये किया जाता है कि वो उस्मानिक कुरान हैं, तो दोनों में बहुत फ़र्क है। और ये अब आपको, क्योंकि आप लोगों ने इसको इतना ज़्यादा इसकी तस्वीरें लेनी शुरू कर दी हैं, आपको इंटरनेट पर इसकी तस्वीरें मिल जाएंगी। अच्छा, टॉप कॉपी वाला जो मैंने देखा है, मेरे पास उसकी वो तस्वीर भी मैंने बल्कि खुद ली है, जहाँ पर वो क्लेम करते हैं कि यहाँ पे वो एक दाग है जिसे वो हजरत उस्मान का कहते हैं कि जी उनके खून का दाग है, जो टॉप कॉपी वाला है। जी जी। बट आई हर्ड कि जो दूसरे कुरान है उनमें भी वो मौजूद है, तो मे बी व्हेन समबडी कॉपीड फ्रॉम उस्मानिक कुरान, तो उन्होंने उस चीज को भी, उसको वो ऑथेंटिसिटी देने के लिए शायद वो भी ये कर लिया। तो ये जो सूरह बकरा की आयत है ना, फसा यकफी का हुमुल्लाह, इस पे वो कहते हैं कि जब वो शहीद हुए हैं तो कुरान वो पढ़ रहे थे उस कुरान को, और उनके कतरे गिरे हैं उस पे, फसा यकफी का हुमुल्लाह पे। तो अब ये वल्लाहु आलम, ये तो एक पूरी वो है कि चूंकि तकरीबन 3-4 कुरान इनके बारे में मंसूब किया जाता है कि वो हज़रत उस्मान से मुतल्लिक हैं, और हर एक पे वो उन्होंने जो खून के कतरे वो मौजूद हैं। ऑब्वियसली ऐसा तो हो नहीं सकता क्योंकि वो एक ही कुरान पढ़ रहे थे। अब ये मैं इस वक्त नहीं कह सकता कि ये कोई फॉर्जरी हुई है या महज अकीदतन लोगों ने कहा कि चलो, ये भी होता है ना हमारे यहाँ अकीदत के तौर पे कि अच्छा चूंकि ये आयत थी जिस पे हज़रत उस्मान शहीद हुए हैं,
تو آپ نے ایک سمبولکلی کوئی خون کا نشان بنا دیا. کئی وجوہات ہو سکتی ہیں, لیکن آئی تھنک یہ اکیڈیمک پرپزز کے لیے کوئی بہت مفید بحث نہیں ہے. We have last question from Adila. سر میرا بہت سب چیزیں بہت واضح ہیں جو آپ نے بتائیں, میرا ان سے ریلیٹڈ تو سوال نہیں ہے, لیکن I was just wondering یہ جو ابھی آپ ایکٹیو اینڈ پیسو وائس کا بتا رہے تھے, اعراب کی ضرورت ہوتی ہے, تو میرے بچے جب پڑھا انہوں نے عربی پڑھی ہے دبئی, تو ان لوگوں کو جب عربی لینگویج پڑھائی جاتی ہے تو انہوں کو اعراب نہیں بتائے جاتے, تو پھر یہ کس طرح سے کیا یہ نہیں, وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ عربی لینگویج کے اندر بعض دفعہ سے نکال لیتے ہیں. ایسے ہی جیسے ابھی مثال دی تھی میرے خیال ہے ہمارے کسی بھائی نے کہ اردو زبان میں بھی تو اعراب نہیں ہوتے نا, تو بیشتر جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ جہاں پہ غلطی انسان نہیں کرتا. لیکن جیسے میں نے کہا کہ ایکٹیو اور پیسو وائس میں, اور میرے ذہن میں بھی ایک اور بھی مثال آئی ہے کہ ارجل جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ نے کسی لفظ پہ نصب پڑھنا ہے یا جر پڑھنی ہے. نصب کا مطلب ہوتا ہے زبر پڑھنی ہے, جر کا مطلب ہے زیر پڑھنی ہے. تو اب قرآن مجید ہی میں وہ آیت ہے نا, وضو کی جو آیت ہے کہ ارجلکم الی الکعبین, تو اس کو لوگوں نے ارجلکم بھی پڑھا. تو جب آپ ارجلکم پڑھیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ نے پاؤں کو دھونا ہے, لیکن اگر آپ ارجلکم پڑھیں گے اس کا مطلب ہے کہ آپ کو پاؤں دھونے کی ضرورت نہیں ہے, پاؤں پہ مسح کر لیں. تو جیسے ایکٹیو اور پیسو وائس ایک لفظ سے تبدیل ہو جاتے, ایک اسٹروک آف ون واول تبدیل ہو جاتے ہیں, بالکل یہی معاملہ اس کا بھی ہے کہ جو بعض اسماء ہوتے ہیں ان پہ جو اعراب آتے ہیں, جیسے میں نے آپ کو ارجلکم اور ارجلکم کی مثال دی, اس سے مطلب تبدیل ہو جاتا ہے. یہ لوگ جس طرح سے پڑھتے ہیں, یہ ظاہر قرآن تو اب یہ اتنی اچھی طرح سے نہیں سمجھ سکتے میرے بچے پڑھ کے, لیکن یہ تو عربی جیسے پڑھ لیتے ہیں, ان کو ضرورت نہیں ہوتی ہے اعرابوں کی, مطلب بھی نکال لیتے ہیں, بٹ آئی گیس دیٹس ناٹ دیٹ. جی, لیکن بالکل یہ ہم لوگ سب کی ٹریننگ ہوتی ہے جب ہم لوگ عربی پڑھتے ہیں, بغیر اعراب کی کتابیں پڑھتے ہیں. لیکن قرآن مجید کا معاملہ یہ ہے کہ چونکہ اس عام عربی میں بھی آپ یہ دیکھیں گے بعض مقامات ایسے آتے ہیں کہ جہاں دونوں چیزیں پاسبل ہیں اور دونوں سے مطلب نکل آتا ہے, تو وہاں چونکہ یہ ایشو نہیں ہوتا کہ بھئی ہم نے اتنا پریسائز ہونا ہے, بعض دفعہ مطلب بہت قریب ہوتا ہے, تو آپ یو جسٹ گو اوور اٹ. قرآن میں آپ یہ نہیں کر سکتے کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ اسے مطلب میں بعض جگہ تبدیلی ڈراسٹک ہو جاتی ہے, تو یو ہیو ٹو keep track of that. Thank you, Dr. Shahzad. That's the end of the Q&A session. Thank you so much for enlightening session. Thank you very much, inshallah. So we'll see each other once again next Sunday with a different topic. Until then, it is Khuda Hafiz from your teacher.